خود کو دیکھے. کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر وہ وحدانیت والا جو حجاب ہے اس کا اٹھنا اصل چیز ہے. لوگ عادیت کے حجاب کو اٹھنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا ہم وحدانیت کی بات کر رہے تھے نا. کہہ رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں ہماری رائے میں معاملہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر سے تیرا حجاب اٹھے اور تو ہر شے میں خود کو دیکھے. تجھ پر سے تیرا حجاب ہے کہ تو چونکہ وحدانیت کو قبول کرتا ہے تو وحدانیت کا جو حجاب ہے وہ اٹھے اور تو ہر شے میں وحدانیت کو دیکھے کہ کیسے ہر شے وحدانیت سے قائم ہے. جب تو یہ دیکھے گا تو یہ تیرا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یہاں پر بھی وہ جو عادیت والی ہم نے بات کی تھی, وحدانیت سے مراد حجاب بشریت ہے. حجاب بشریت آپ کا اٹھے. وحدانیت سے مراد ہے کہ جو وجود آپ کو حاصل ہے, جس طرح واحد کا وجود ہی تمام عادات کو حاصل ہے, اسی طرح وہ وجود جو کہ آپ کو حاصل ہے یہ تمام مخلوقات کو حاصل ہے. آپ اس وجود تک پہنچے وہ دیکھیں گے ہر شے کو اسی کا وجود حاصل ہے. یہاں پر مراد یہ ہے. صحیح. اور یہاں پر عادیت مراد نہیں ہے. جس طرح کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جی عادیت کا حجاب اٹھے اور ہم اس ذات کو دیکھ لیں یا اس کی حقیقت جان لیں, تو یہ اس طرح کا یہ بات نہیں ہے اس جگہ پہ. آگے فرماتے ہیں اسی لیے ٹھیک ہے اگر یہ تیرے پاس نہ ہوتی تو اپنا پردہ اٹھنے پر بھی اسے نہ دیکھ پاتا. یعنی کہ اگر تیرے پاس وحدانیت نہ ہوتی تو پھر وحدانیت کو نہ دیکھ پاتا. جب ان کے دلوں پر سے گھبراہٹ کم ہوتی ہے. ہماری اس بات پر غور کر کہ تو ہر شے کو خود سے ہی جانتا ہے. اس میں ایک خدائی رمز ہے جسے تو علم کی دنیا میں اس خارجی دنیا سے تلاش کر. بس شیخ نے وہی وحدانیت کے حجاب کی بات کی ہے کہ یہ وحدانیت ہی حجاب ہے. جو معجوب ہیں ان کو تو نہیں پتہ کہ ہر شے جو ہے اسی واحد سے ہے اور یہ اسی کا وجود ان کو حاصل ہے اور ساری معاملہ ایک ہی ہے. لیکن اگر جن کو پتہ ہے, جن کا حجاب اٹھ گیا ہے, تو وہ اس بارے میں معرفت رکھتے ہیں. اور شیخ نے ویسے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی شے کے اندر وحدانیت پر نہ ہوتی, کوئی شے واحد نہ ہوتی, تو وہ وحدانیت کو قبول بھی نہ کرتی. یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ شیخ اور ہم عادیت کی بات نہیں کر رہے, وحدانیت کی بات کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ کہہ رہے ہیں نہیں چلی, وری صاحب کہہ رہے ہیں, اور عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عادیت ذات بعد اور ذات حقیقی کا حجاب اٹھنا محال ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا ہی پڑھ دیں. ٹھیک ہے. آگے ہے جناب سعادت صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ شیخ کے نزدیک وحدانیت احدیت اور وحدت احدیت سے کیا مراد ہے, ارشاد ہو. حامد رضا سلطانی. حامد رضا سلطانی صاحب, ابھی ہم یہ آپ کی اصطلاحات پہ تو نہیں کریں گے کیونکہ ہماری یہ ہے پالیسی یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ چل رہا ہے نا اس کے مطابق آپ نے سوال کرنے ہیں. تو ہم نے وحدانیت کی بات کی ہے, عادیت کی بات کتاب العادیت میں ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, یا حجابات کے مقدمے میں بھی ہیں. ہم نے پیچھے جو بیٹھکیں کی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. عادیت میں ہم نے کافی زیادہ تفصیل سے بات کر دی ہے. وحدانیت جو ہے وہ اس سے اگلا مرتبہ ہے. آپ اس کو حقیقت محمدیہ بھی کہہ لیں یا وجود کا مرتبہ بھی کہہ لیں, اور یہ وہ وحدانیت ہے جس کو عادت کی مثال سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے جیسا شیخ نے یہاں پر بتایا. اور آگے وحدت جو ہے یہ اگر آپ تنزلات ستہ والی کہہ رہی ہیں تو یہ تو شیخ اس طرح سے بات نہیں کرتے. ان کے نزدیک وحدت جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے. تو یہ میں نے سادہ صاحب کا بتا دیا. اچھا یہ حجاب وحدانیت, یہ وحدانیت کا حجاب جو ہے یہاں پر یہ ختم ہو گیا. اگر کسی بندے کا اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے, اس کے بعد ہم حجاب اطاعت کی طرف جائیں گے. دوسری طرح کر لینا, سیدھی نظر آ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, چلیں جی آگے چلتے ہیں. حجاب اتحاد اب آ گیا. پہلے حجاب وحدانیت تھا, اب حجاب اتحاد ہے. اتحاد توحید میں غلو کا نام ہے. یعنی کہ توحید میں بہت زیادہ ہی غلو کیا جائے تو پھر بات اتحاد تک جا پہنچتی ہے. اور توحید الواحد الاحد کی معرفت کا نام ہے کو کہتے ہیں. ابھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں حاشیہ نمبر 17 میں شیخ نے کیا لکھا ہے اسی بارے میں. فتوحات مکیہ کے باب نمبر 178 میں طبعی محبت کی انتہا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں. طبعی محبت یہ جو آپ مجازی محبت آپ اس کو کہہ لیں. کیا سفر کے متعلق صفر. اچھا یہ سوال جو پڑھنا کیا ہے سہیب خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہاں سے ٹھیک ہے. اچھا جی سہیب خان صاحب, یہ مشاہدہ اپنے عین میں ہوتا ہے. اپنے عین میں ہوتا ہے نہیں, یہ مشاہدہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو عین نہیں ہو, مخلوقات میں بھی ہو سکتا ہے. اور صفر کے متعلق بتائیں جی. صفر کے متعلق ابھی تو ہم اس ٹاپک میں کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے کہ عدد میں صفر کے متعلق ابھی کوئی ادھر آئے تو میں بتائیں, لیکن انشاءاللہ جب کبھی آئے گی تو پھر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں. فی الحال تو بھی یہ جو ہے ٹاپک اس کے ساتھ سے ہی ہم چل رہے ہیں. اچھا جی, طبعی محبت مطلب مجازی محبت آپ اس کو کہہ لیں کہ انتہا اتحاد ہے. وہ یہ کہ عاشق کی ذات معشوق کی ذات بن جائے
اور معشوق کی ذات عاشق کی ذات بن جائے. اصل میں بنتی نہیں ہے لیکن عاشق یہی سوچتا ہے کہ بن گئی. سمجھ رہے تھے رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ ہاں. رانجھا ہوگی. وہ یہ سوچتا ہے کہ میری ذات معشوق کی ذات بن گئی ہے لیکن بنتی نہیں ہے. شیخ اکبر فرماتے ہیں حلولیہ اسی طرح اشارہ کرتے ہیں لیکن انہیں اصل حقیقت کا علم نہیں. شیخ فرما رہے ہیں کہ جو بھی طبی محبت میں انتہا اپنی انتہا پہ بھی پہنچے گا زیادہ سے زیادہ یہی کہہ لے گا کہ میں وہ بن گیا ہوں اور وہ میں بن گیا ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور شیخ کے نزدیک یہ حلولیہ کا قول ہے کہ جو حلول کے قائل لوگ ہیں. تو آپ تو اس بات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ تو حقیقت کی بات کرتے ہیں. حقیقت میں چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو پھر کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آگے حجاب اطاعت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. توحید میں غلو کا نام اتحاد ہے اور توحید الواحد اور الاحد کی معرفت ہے. اتحاد حقیقت اور راستی سے حجاب ہے، یعنی کہ اتحاد آپ کو حقیقت سے دور کرتا ہے. اگر آپ اتحاد کی بات کریں گے تو آپ حقیقت سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اتحاد نہیں ہو سکتا اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اتحاد ہو گیا. اتحاد تو ہو نہیں سکتا نا، کسی قیمت میں اتحاد ہو نہیں سکتا. ہو تو نہیں سکتا لیکن کوئی شاعر یا کوئی عاشق یا کوئی صوفی اپنی مستی میں تو کہہ سکتا ہے نا اتحاد ہو گیا. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ کہنے سے ہوتا نہیں ہے. اب دیکھیں جیسے اس نے اپنی حالت سکر میں کہہ دیا کہ انا لاک کہہ دیا، تو یہ تو نہیں کہ وہ انا لاک ہی ہو گیا. کہنے سے اس بات نہیں بنتی نا. بات تو یہ کہ حقیقتاً بھی کوئی اس میں حقیقت بھی ہے کہ نہیں، صرف کہنے سے تو. کیونکہ اتحاد ایسی چیز کے فنا کا دعویٰ کرتا ہے جو فنا نہیں ہوئی اور اس شے کو معدوم قرار دیتا ہے جو موجود ہے. یعنی اتحاد کرنے والا جو شاعر ہوگا، جو عاشق ہوگا، جو صوفی ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ میں فنا ہو گیا ہوں. اور یہاں پر وہ اردو والا فنا ہے، وہ والا فنا نہیں ہے شیخ والا کہ میں ختم ہو گیا ہوں اب وہی باقی رہا ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ فنا تو وہ ہوا نہیں ہے، کسی نہ کسی حالت میں تو باقی ہے. کلام سمجھنے کے لیے انسان کو اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ کون سی جگہ پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب لیا جائے. اب یہاں پہ جو فنا ہے وہ اوریجنل والا فنا ہے، یہاں پہ ابھی جو بات کر رہے ہیں ہاں اردو والا. تو پہلے جو نروی رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں وہ دوسرا فنا ہے کہ وہ حقیقت میں فنا ہوتا نہیں، اپنی اس کی حیثیت قائم رہتی ہے لیکن وہ اس کو اور سینس میں فنا. دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں جی. حجاب اتحاد ہے کہ توحید میں غلو کا نام اتحاد ہے اور توحید الواحد اور الاحد کی معرفت کو کہتے ہیں. اتحاد حقیقت میں راستی سے حجاب ہے، کیونکہ اتحاد ایسی چیز کے فنا کا دعویٰ کرتا ہے جو فنا نہیں ہوئی اور اس شے کو معدوم قرار دیتا ہے جو موجود ہے. اب وہ جب انسان اصل میں یہ ایک کیفیت ہے، وہ جو فنا جو ہے نا، فنا ایک کیفیت ہے. اصل میں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اردو والا فنا جو ہے اس میں تو فنا ہو جانا، یکسر مٹ جانا، ختم ہو جانا. لیکن جو فنا ہے، فنا سے مراد ہے کہ اس کی اپنی حقیقت قائم رہتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے لیکن فنا کسی اور سینس میں ہے. جہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ فنا نہیں ہوئی اور اس شے کو معدوم قرار دیتا ہے جو موجود ہے. اب انسان بھی تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کی حقیقت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، فنا تو نہیں ہوئی وہ. تو اس لیے یہاں پہ جو فنا کا مطلب ہے وہ کچھ اور ہے، مطلب دو طرح کے ہیں مطلب اس کے. اب یہاں پہ ہم فنا کا دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، یعنی کہ میں خود تو جو ہیر تھی وہ ختم ہو گئی، وہ رانجھا بن گئی. تو ختم ہونے سے مراد یہ ہے نا کہ وہ ختم ہو گئی رانجھا ہوگی، تو رانجھا تو ہو نہیں سکتا. اب جو بندہ ہے وہ بندہ تو بندہ ہی رہے گا، چاہے جتنے بھی منازل طے کر کے اوپر چلا جائے بندہ بندہ ہی رہے گا، وہ اللہ نہیں بن سکتا. تو یہ یہاں پہ یہ بات اس کو بتایا جا رہا ہے. دو ذاتوں کا ایک ہو جانا عین جہالت ہے. اب دو الگ الگ ذاتیں وہ ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ دو ایک اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک کوئی بھی ہے، کوئی بھی کچھ بھی چیزیں، کوئی چیزیں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر تو یہ پھر خالق اور مخلوق تو پھر بہت اوپر دو بندے بھی نہیں ہو سکتے. ہاں یہ تو نیچے والی دو بندے ایک نہیں ہو سکتے، خالق اور مخلوق کے ذریعے ہوں گے. جبکہ یہ تو حقیقت کے عین میں نابود ہوتا ہے، نابود ہونا ہے. بلکہ یہ تو حقیقت کے عین میں نابود ہونا ہے کہ جو پہلے ہی نہ تھا وہ فنا ہوا. جیسا کہ ایک عارف کہتا ہے، جب انہوں نے حقیقت کے عین کا مشاہدہ کیا تو اس میں سالکین کے احوال ناپید ہوئے، حتیٰ کہ جو نہ تھا وہ فنا ہوا اور جو تھا وہ باقی رہا. تو اس سے جا ملا، تو اس سے جا ملا، لیکن تو وہاں موجود بھی نہیں. شاعر کہتا ہے، تو اسی کے لیے ظاہر ہوا جسے تو نے اس کی ناپیدگی کے بعد باقی رکھا، پس وہ بغیر وجود کے موجود ہوا کیونکہ تو اس کا وجود تھا. یہ ایک شاعر کے بقول
شاعر نے یہ کہا ہے. باقی ساری بات تو اوپر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, کلیئر ہے کہ دو جو ہیں ہم ایک نہیں ہو سکتے, دو الگ الگ ذاتیں ایک نہیں ہو سکتی, دو مختلف بندے ایک نہیں ہو سکتے. خالق اور مخلوق کی تو بات ہی مطلب اوپر کیا کہ وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, پھر ہم ایک نہیں ہو سکتے. پھر اگر تو جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں تو پھر یہ خالق اور مخلوق اگر ایک ہو جانا ہی ہے تو پھر یہ ہم نمازیں کس کے لیے پڑھتے ہیں, ہم یہ جو احکامات ہے شریعت ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں. اگر ایک ہو جائے پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر تو خود ہی کو وہ کہے کہ خود ہی سجدے کر رہا ہے, تو وہ پھر معاملہ دوسری طرف نکل جاتا ہے. خود ہی کو خود ہی بلند کر رہا ہے. ہاں بس آگے کدھر تک پڑھا ہے؟ آگے اس وقت شیر تک. صحیح ہے, ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ توحید میں جو فنا ہے. اچھا, لائیو براڈ کاسٹ بار سٹاپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, جو فنا نہیں اس کو شے کو معدوم کر دیتے, ٹھیک ہے, جو موجود نہیں کرنا چاہیے. بلکہ یہ تو حقیقت کے عین میں نابود ہونا ہے. حقیقت کے عین میں نابود ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز پہلے تھی ہی نہیں, یعنی کہ ایک مخلوق تو پہلے تھی ہی نہیں, عدد دو تو پہلے تھا ہی نہیں, عدد دو کو تو ایک نے ایجاد کیا ہے, اگر ایک نہ ہوتا تو دو تو ہوتا ہی ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو وہ اپنی اس عدمی حالت کی طرف لوٹ گیا. اس کو مراد یہ ہے کہ حقیقت کے عین میں نابود ہونا ہے. جیسا کہ کارف کہتا ہے, جب انہوں نے حقیقت کے عین کا مشاہدہ کیا تو اس میں سالکین کے احوال ناپید ہو گئے, حتیٰ کہ جو نہ تھا وہ فنا ہوا اور جو تھا وہی باقی رہا. کہ جو پہلے تھا ہی نہیں اور پھر وجود پورا وہ ختم ہو گیا اور وہ ایک ہی مطلب ایک ہی باقی رہا. اتحاد سے ذات کوئی نہیں ہے, باقی رہتا ایک ہی ہے. جب اصل میں وہ تو اس کے اندر چلا گیا, کہتے ہیں تو اس سے جا ملا لیکن وہاں تو موجود نہیں. یہ وجود کی بات ہو رہی ہے کہ جب دو سے ہم ایک کو نکالیں گے تو دو کا وجود نہیں رہے گا, لیکن دو کی حقیقت تو ہے. اب دو کی حقیقت کدھر ہے؟ وجود تو اس کا ہے نہیں, ایک کا وجود تو ہے ہی ہے نا. ایک کا وجود ہے لیکن دو کی, اگر دو میں ایک کا وجود ہے ظاہر دو ہے, اور دو کو ختم کریں گے تو ایک ظہور ہے, تو دو کا پھر مخفی ہے. مطلب اس سینس میں یہ بات مخفی ہے, مطلب ہے وہ صحیح. اب ثابت کی حالت میں اس کی ایک حقیقت موجود ہے, حقیقت قائم ہے, اس کو ہاں وجود نہیں ہے, صرف وجود اس کا دیا ہوا, کیونکہ وجود اس کا دیا ہوا ہے. جب وہ اپنا اصل میں وہ جو ایک ہے نا, وہ ہم وجود کی سینس میں کہہ رہے ہیں. ایک سے مراد وہ وجود ہے, یہ نہیں کہ وہ حلول کر گیا اور وہ ایک ہی ہو گئے, یہ بات نہیں ہے. اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ہاں ایک وجود کی سینس میں ہے, نہ کہ وہ حقیقت کی وہ احادیت. ویسے بھی حلول کا وہ نہیں ہے. حلول میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دو چیزیں مل کے ایک ہو گئی, ایک نہیں, وہ اتحاد میں ہوتا ہے. نہیں, اس کے اندر آ گئی کوئی چیز. حلول کا مطلب ہے اس کی چیز کے اندر آ جانا, اس کے اندر آ جانا. اتحاد کا مطلب ہے کہ ایک ہی ہو جانا. اتحاد کا مطلب ہے کہ ایک ہی ہو جانا, دونوں چیزیں مل کے کوئی ایک تیسری چیز ایک بن گئی. وہ اتحاد بھی نہیں ہو سکتا اور حلول بھی نہیں ہے. کیونکہ جب دیکھنا حلول میں یہ ہے کہ اگر حلول ہوگا تو جو چیز ظاہر ہوگی اور جو چیز باطن ہوگی وہ دونوں ایک ہوگی حلول میں. اور اتحاد میں یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں مل گھل کے کوئی ایک تیسری چیز بن. اتحاد کیا دونوں نے, پھر تیسری چیز بنی. حلول اصل میں حل سے ہے نا, حل کرنا, کسی چیز کو حل کرتے ہیں نا, جیسے پانی میں نمک کو حل کریں گے تو پانی میں نمک کو حل کیا تو اب ایک ایسی چیز بنی ہے جس میں نمک بھی ہے اور پانی بھی ہے, علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہے نا, دونوں کا ظہور ہے. لیکن جو شیخ بات کر رہی ہیں عدد کی, اس میں دونوں کا ظہور نہیں ہے. جب ایک کا ظہور ہے تو دو معدوم ہے, اور جب دو کا ظہور ہے تو ایک چھپا ہوا ہے. یہ آپ فرق اس کو سمجھیں, حلول کو اور جو شیخ نے بات کی ہے قائم کرنے میں, یا اس کی بات جو ہے. اور اتحاد میں تو یہ ہے کہ دونوں مل کے ایک تیسری چیز بن گئی ہیں. مطلب حلول اور اتحاد تقریباً وہ سیم ہی ہے ایک سینس میں دیکھا جائے. اچھا جی, نہیں تھوڑا بہت فرق تو ہے نا. بالکل اگر کہیں جب حلول اور اتحاد پھر دو الفاظ لانے کی ضرورت تو پیش نہیں آتی نا. پھر دو مختلف کیفیات کہہ لیں اس کو, دو مختلف کیفیات کی وجہ سے ہے نا. اتحاد کا بھی مطلب یہ دو ذاتوں کا ایک ہو جانا, حلول کا بھی مطلب یہی ہے کہ دو ذاتوں کا ایک ہو جانا. الفاظ دو اس وجہ سے ہیں کیونکہ دو مختلف طرح سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. اچھا جی, تو اسی کے لیے ظاہر ہوا جسے تو نے اس کی ناپیدگی کے بعد باقی رکھا, بس وہ بغیر وجود کے موجود ہوا کیونکہ تو اس کا وجود تھا. اب یہاں پر بھی آپ اس سارے فلسفے میں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہے, جو ہم نے آپ کو عدد کے حوالے سے بھی بتائی ہے کہ جب دو ظاہر ہوتا ہے تو ایک چھپ جاتا ہے, جب ایک ظاہر ہوتا ہے تو دو چھپ جاتا ہے. اسی کے حوالے سے یہ شعر آپ سمجھ سکتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا, میں نے ایک شاعر کو یہ کہتے سنا ہے, میرے دل کی تمنا گائی اور جب وہ گائی تو میں بھی گایا, بس ہم بھی وہیں تھے جہاں وہ تھی اور وہ بھی وہیں تھی جہاں ہم تھے. اصل بات یہ ہے کہ دونوں وہیں پر تھی لیکن دونوں کی مختلف اپنی شناخت تھی. اب ایک وجود میں تھا تو دوسرا جو ہے وہ ایک ظاہر ہو رہا تھا, تو دوسرا ایک ظہور میں تھا تو دوسرا جو ہے وہ حجاب میں تھا یا مخفی تھا. اور اگر ایک یہ والا ظاہر ہو رہا تھا تو دوسرا چھپا ہوا تھا. تھیں دونوں اکٹھے ہی لیکن اپنی اپنی حیثیت میں تھی. تو یہ وجود کی بات ہے, یہاں پر یہ بھی ذرا کلیئر رہے.
یہ ہم ذات کی بات نہیں کر رہے. اصل میں ہمارے جو کلام کو کسی بھی سینس میں ذات کے ساتھ نہ جوڑا جائے. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وجود سے ہی آگے لے کے چل رہے ہیں. حقیقت محمدی جو ہے نا وہاں سے لے کے آگے چل رہے ہیں, نہ کہ ہم اس احادیت میں. یہ بات مطلب جب جو ہمارے سامعین ہیں سننے والے ہیں وہ یہ کلیئر رکھیں کہ ہم نے کسی طور بھی ہم لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ وہ احادیت پہ ہم جائیں. احادیت والی بات تو ہم کرتے نہیں, ہم احادیت سے کام چلاتے ہیں جو حقیقت محمدی ہے وہاں سے آگے. تو یہ جب یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو پھر کوئی مطلب وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا پھر اس طرح کا کہ ہم اس کو حلول کے یا اتحاد کے یا کسی بھی اس چیز کا بندہ وہ قائل ہوتا ہے یا اس کا وہ داعی ہوتا ہے, وہ اس طرف بندے کا دھیان ہی نہیں جاتا. اچھا جی, یہ کیا کہہ رہے ہیں جی ولید خان صاحب, اتحاد تو تب ہوگا جب دو ذات جب ذوات دو ہوں گی, مگر وجود بذات تو وہ ہے ایک. اصل میں آپ کی بات ہی کنفیوز ہے. آپ نے کہا کہ اتحاد تو جب ہوگا جب ذوات دو ہوں گی, تو ذوات تو دو ہی ہیں, ایک بندے کی ہے اور ایک خالق کی ہے, یا ایک عدد کی ہے, عدد دو کی ایک ذات ہے, عدد تین کی ایک ذات ہے, عدد چار کی ایک ذات ہے اور عدد ایک کی ایک ذات ہے. ذوات تو لاتعداد ہے. بات وجود کی ہو رہی ہے. وجود اور ذات کا جو فرق ہے یہ پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس سینس میں ہے. جب تک آپ اس فرق کو ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر تو سارے ہی آگے گٹ مٹ رہے گا نا. دیکھیں کتنا چھوٹا سا, اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں, دیکھیں انسان کے اندر روح ہے اور جسم ہے. ہم یہ دونوں اکٹھے نہیں ہیں, انہوں نے بھی ختم ہونا, یہ وقتی طور پہ دونوں اکٹھے اس کو کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں وجود کو ہم جسم کہتے ہیں, روح کو روح کہتے ہیں, ہم اتحاد, حالانکہ دونوں ایک میں ہی رہ رہے ہیں, تھوڑا سا وہ دونوں ایک میں ہی ہیں, لیکن وہ ہم ان کو پھر بھی ایک نہیں کہہ رہے. ایز اے مطلب سمجھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں اس کے اندر روح ہے, اس کے اندر اس کا جسم بھی ہے. روح اور جسم کو الگ الگ ہی کرتے ہیں پھر بھی, جب وہ الگ الگ ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, الگ الگ ہی ہیں. تو وہ جسم ظاہر ہوتا ہے تو روح چھپ جاتی ہے, جب روح نکلتی ہے تو روح ہوتی ہے, جسم ختم ہو گیا, جسم علیحدہ ہو جاتا ہے. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں سہیب خان صاحب, کیا کہتے ہیں جی کہ ظہور ممکن کا ہے, باطن میں وجود ایک ہے. ہاں جی, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ظہور ممکن کا ہے, وجود ایک ہی ہے. سہیب خان صاحب ٹھیک سمجھیں جی. سہیب خان صاحب کی کمنٹس میں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں کچھ صحیح ہے. اچھا جی, آگے آپ نے یکے بعد دیگرے کی بات کی. اہل اتحاد کے نزدیک یہی اتحاد ہے, لیکن یہ حقیقت نہیں. توحید یہ ہے کہ عدد کا صدور واحد سے ہے. اب توحید کی بات ہے, عدد کا صدور واحد سے ہے, تمام اعداد ایک سے بنتے ہیں, واحد سے. جیسے واحد کو واحد سے جوڑا جائے تو 2 بن جاتا ہے, 1+1 کریں 2 ہو گیا. ایک اور واحد کا اضافہ کریں تو 3 بن جاتا ہے. اگر ایک واحد نکال دے 3 میں سے تو 3 بھی نہیں رہتا. تو اصل چیز جو وجود ہے وہ تو واحد کا ہی ہے, جو کہ تمام اعداد کو ظاہر کر رہا ہے. ہاں, ظاہر کر رہا ہے. اور وہ اگر اس میں سے وہ واحد نکال دیا جائے تو وہ پھر وجود قائم نہیں رہ سکتا. ہاں, 5 میں سے اگر ایک نکالیں گے تو وہ اس کا وجود تو قائم نہیں رہے گا, ایک نکل جائے گا, لیکن حقیقت میں 5 کی حقیقت قائم رہے گی. یہ نہیں کہ وجود قائم نہیں رہے گا, حقیقت اس کی قائم رہے گی لیکن وجود اس کا قائم نہیں رہے گا. یہ آسان سی مثال ہے جو بڑی ایزی طریقے سے سمجھا دی انہوں نے. باقی اعداد کے اسماء بھی اسی طرح سے ہیں, یعنی کہ تمام اعداد اسی طرح ہی ہیں. 5 ہو گیا, 10, 15, جس عدد کو بھی لے لیں گے, اگر اس میں سے ایک نکالیں گے وہ عدد بھی نہیں رہے گا, لیکن اس عدد کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے اندر ایک بھی ہے. پس واحد سے ہی اشیاء کے آیان کا ظہور ہے. اب شیخ اکبر اس بات کو ذرا مخلوقات اور خالق کی طرف لے کے آ رہے ہیں. پہلے تو آپ نے عدد کی بات کی ہے نا, کہتے ہیں واحد سے ہی اشیاء کے آیان کا ظہور ہے اور واحد سے ہی ان کا زوال ہے. یعنی کہ اگر واحد یعنی کہ جو وجود ہے, اگر وہ اشیاء کے آیان جو آیان ممکنات ہیں اس میں سے نکال دیا جائے تو وہ عدم معدوم ہو جائیں گی, لیکن اگر اس کو وجود دے دیا جائے تو وہ ظاہر ہو جائیں گی. اور یہی اصل شیخ اکبر کا پورا جو ہے نظریہ ہے. اور الواحد کی حیثیت میں اس کا فنا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, یوں عدد واحد کے سوا نہیں اور نہ ہی یہ خود واحد ہے. یوں عدد واحد کے سوا نہیں, یعنی کہ کوئی بھی عدد واحد کے سوا نہیں ہے, ہر عدد میں واحد ہے, اور نہ وہ عدد واحد ہے. وہ تو 3, 4, 5 علیحدہ ہے, لیکن اس کو ظاہر واحد نہیں کیا. اب یہ دیکھیں نا کہ شیخ نے کتنی زبردست مثال سے. سید خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 2-1 ایکسیلنٹ ایلیبریٹڈ. تو کتنی زبردست مثال سے, عدد کی مثال سے شیخ نے آپ کو وقت الوجود ہی سمجھا دیا سارا. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں نسبت احکام ہے, یہ وہ معلومات ہیں جو برہان سے معلوم ہوتی ہیں, اور یہ کسی نسبت کا اثبات یا اس کی نفی ہے. اب یہاں پر وہ نسبتوں کی طرف چلے گئے ہیں, اضافات کی طرف یا نسبتوں کی طرف. اب اس میں آیان ثابتہ بھی آ سکتی ہیں, اسماء بھی آ سکتی ہیں, مختلف چیزیں آ سکتی ہیں. یہ وہ معلومات ہے جو برہان سے معلوم ہوتی ہیں, دلیل سے معلوم ہوتی ہیں. یہ کسی نسبت کا اثبات یا اس کی نفی ہے, جیسا کہ صفت قدم کا باری تعالیٰ کے لیے اثبات اور عالم سے اس کی نفی. اگر کوئی بھی نسبت ہوگی, اگر ہم اس کو باری تعالیٰ سے اثبات کر رہے ہیں تو پھر عالم سے نفی کر رہے ہیں. حدوث کی باری تعالیٰ سے نفی کر رہے ہیں اور عالم کے لیے اس کا اثبات کر رہے ہیں.
इसी तरह मुख्तलिफ निस्बतें हैं, वो आपको देखना पड़ेगा किसके लिए किसकी नफ़ी है और किसके लिए किसका इस्बात है। जहाँ तक मुफरदात का ताल्लुक़ है तो वो फ़ितरत और हिस्स से मालूम होते हैं। जब इनके बारे में सवाल किया जाता है तो वो ख़ास इस्तिलाह के लिए किया जाता है, इसीलिए इन्हें हुदूद से पकड़ा जाता है, बुराहीन से नहीं। अच्छा, ये अब मुफरदात की यहाँ पर शेख ने बात की है। अब इस हवाले से तो मेरे ज़हन में भी कुछ नहीं है, लेकिन शेख ने बस 2 जुमले ही लिखे हैं इस हवाले से। तो ये इत्तेहाद का हिजाब था जिसमें आपने दोबारा से अदद को भी लेकर आए हैं, और आपने कहा है कि जो लोग हुलूल और इत्तेहाद की बात करते हैं वो क्यों ठीक बात को नहीं समझ रहे, और जो लोग जो हैं वो ठीक बात मदद अदद के हवाले से ये लेके चलते हैं तो उनको ये भी पता चल जाता है कि मखलूक के वजूद में खालिक का वजूद है, और मखलूक की ज़वात जो हैं वो उनकी अपनी आयान है, और ये ज़वात मुख्तलिफ़ हैं, और वजूद निकल जाने के बाद भी ये कायम रहती हैं अदमी हालत में, ये मादूम नहीं होती। अगर ये कायम रहती हैं तो फिर ये मुकम्मल फ़ना नहीं हो सकती, और अगर मुकम्मल फ़ना भी नहीं हो सकती तो इसका मतलब इत्तेहाद भी नहीं हो सकता फिर। तो सफ़ान साहब कहते हैं जनाब कि अयान और सिफ़ात का ताल्लुक़ क्या है? अयान और सिफ़ात का ताल्लुक़ जो है वो हम जब अयान साब्ता को डिस्कस करेंगे तो उस पर आएगा। उमर फ़ारूक साहब कह रहे हैं, अभी हम फ़िलहाल इसी पे ही कंटिन्यू कर रहे उमर हैं। फ़ारूक साहब कह रहे हैं इस पैराग्राफ को प्लीज़ ज़रा वजाहत से बयान फरमा दें। चलिए जी, आप बयान फरमाएं, मैं तो पूरा नहीं, अभी बयान तो कर दिया उमर फ़ारूक साहब। आप कौन से ये जो ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ दें। आखिरी पैराग्राफ जो है इसको तो चलें वो अब इसको थोड़ा सा समराइज कर देना। ये 1-2 वाला ये पूरा हाँ, पढ़ के 1 और 2 वाला देखें पहले पूरा पढ़ दे रहा हूं पहले, फिर उसको कर दे। चलें अभी है मेरे ख्याल में। हाँ, अभी ये 12:30 हुए। आपने अब ये नहीं पता कि आपने कौन सा पैराग्राफ कह रहे हैं कि ये लास्ट वाला कह रहे हैं या पूरा ही कह रहे हैं। चलें, आपने यके बाद दिगरी की बात की। अहले इत्तेहाद के नज़दीक यही इत्तेहाद है, लेकिन ये हकीकत में हकीकत नहीं। तौहीद ये है कि अदद का सुदूर वाहिद से है। जैसे वाहिद को वाहिद से जोड़ा जाए तो 2 बन जाता है, एक और वाहिद का इजाफ़ा करें तो ये 3 हो जाते हैं, और अगर ये वाहिद निकाल दें तो 3 भी नहीं रहता। बाकी एदाद के अस्मा भी इसी तरह से हैं। बस वाहिद से ही अशिया के आयान का ज़हूर है और वाहिद से ही इनका ज़वाल है। बस इत्तेहाद किसी अदद का अपने इस वाहिद में छुप जाना है जिस वाहिद से वो ज़ाहिर हुआ। अच्छा, ये इत्तेहाद है। हाँ, ये इत्तेहाद है। हाँ जी, ये इत्तेहाद नहीं है कि दोनों एक हो गए तो एक ही बन गए। नहीं, उस तरह नहीं होता ना यानी एक छुपता है एक ज़ाहिर होता है, इसको इत्तेहाद कहें आप। और है तो इत्तेहाद ही ना, एक दूसरे है, दोनों इकट्ठे हैं। इत्तेहाद से मुराद है दोनों का इत्तेहाद होना। अब हम 2 बंदे, हमारा इत्तेहाद हो गया आपस में। हाँ। अब मैं ना भी हूँ कहेंगे इन 2 बंदों का इत्तेहाद है, क्या ये नहीं भी होगा? अबरार साहब नहीं भी होंगे तो कहेंगे दोनों का इत्तेहाद है। अबरार का रूह और जिस्म का इत्तेहाद है, लेकिन है दोनों एक तो नहीं है ना, दोनों की अलग अलग है। जिस्म तो ये यहाँ पे मिट्टी हो जाना है, और इसके बाद जो इत्तेहाद से मुराद ये नहीं है कि हकीकत एक हो गई है। हकीकत एक नहीं होनी, दोनों की अपनी हकीकत है, वो कुछ दौर के लिए इकट्ठे हो गए, तो कुछ टाइम के लिए थे इकट्ठे हुए, बाद में उन्होंने अलग हो जाना है। ये इत्तेहाद है। अच्छा जी, अब बस इत्तेहाद किसी अदद का अपने उस वाहिद से छुप जाना है जिस वाहिद से वो ज़ाहिर हुआ, और अलवाहिद की हकीकत में उसका फ़ना हो जाना है। यूँ अदद वाहिद के सिवा नहीं और ना ही ये ख़ुद वाहिद है, उसके सिवा भी नहीं है और ना वो खुद वाहिद है। यानी दोनों सेंस में वो खुद, अगर जैसे हम कहते हैं ना वो है भी और नहीं भी, वो वाला बड़ा अच्छा एक है, उससे बड़ा इजी समझ सकता है कि उसको कह दें कि वो है भी और नहीं भी। दरमियान वाली लाइन हम जब कहते हैं ना उसको, जब हम कहते हैं कि वो रोशनी और साए के दरमियान वाली लाइन, उसको समझ लें। ये इस इत्तेहाद की मिसाल ये बड़ी फिट है कि देखें अब रोशनी में धूप और साए के दरमियान जो लाइन होती है उसको हम क्या कहेंगे? वो धूप है या साया है? वो क्या चीज़ है? वो दोनों आपस में इत्तेहाद है ना, दोनों का इत्तेहाद है दोनों का। ना वो उसको हम साया कहेंगे, ना हम उसको धूप कहेंगे, दोनों का इत्तेहाद है आपस में, बरज़ख है। तो ये भी यहाँ पे ये सबसे अच्छी मिसाल यही समझी जा सकती है कि उसको आप वो लाइन समझिए जो साए और उनके दरमियान है, साए के और धूप के दरमियान। आगे कहते हैं निस्बतें अहकाम हैं, ये वो मालूमात हैं जो बुरहान से मालूम होती हैं, और ये किसी ये तो बस पढ़ चुके निस्बत का असबात। हाँ, बाकी तो मतलब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके हवाले से अगर किसी बंदे का सवाल है तो इसी मौजू पे बस एक और देख लेते हैं। तो अफ़ाल भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि ये छोटा ही है, ये सारे छोटे छोटे हैं। हाँ, तो ये अफ़ाल जल्दी पढ़, अभी है टाइम तो हम पढ़ लेते हैं। तो किसी बंदे का सवाल है, पिछला जो पढ़ा है हम लोगों ने, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, ताकि अभी 5 मिनट हम इसको रोकते हैं। इस जगह पे अगर कोई सवाल बंदा कर ले, क्योंकि यह हिजाब वाहिद हमने पढ़ा है वादानियत का, उसमें भी अदद है, और हिजाब इत्तेहाद है उसमें भी अदद है। उससे पहले कौन सा था? जी याद पड़ा, हिजाब वाला जो था, और पहले यही था हिजाब इत्तेहाद, और पीछे हिजाब इत्तेहाद हिजाब साहब था, और इससे पीछे पढ़े 70 भी था, हिजाब सत्र। और ये इसके मुतालिक जिसमें भी आज पढ़ा है, सवाल है तो क्वेश्चन है तो वो कर लें। हाउ टू परसीव रियलिटी एज वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर सेंसेस।
جی آپ کا سوال ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہاں پر ایک خاص موضوع پہ بات کر رہے ہیں. تو ریالٹی میں سینسس سے تو باہر جانا ہی پڑے گا، ورنہ تو پھر کام نہیں چلے گا. سینسس کا ادراک تو بہت چھوٹا سا ہے، حواس کا ادراک جسے کہتے ہیں. تو یہ آپ کو شیخ ہی آپ کو بتا سکتا ہے، آپ اس کو کوئی شیخ سے رابطہ کریں. اگر آپ کو کوئی مشاہدہ یا اگلے عالم خیال کے ادراک کے حوالے سے کوئی چیز آپ تک پہنچ جائے، یا آپ کے آواز کے حوالے سے، یا کوئی مشاہدے سے، یا کوئی مجاہدے سے، یا ریاضت سے، باقی چیزوں سے، تو صوفیاء میرے خیال میں اسی پہ کام کرتے ہیں. جتنے بھی ٹولز ہیں وہ یوز کر کے تو وہ اس چیز کو مشاہدہ تو کروا پھر دیں. آپ کو اگر اگلا مشاہدہ ہوگا تو پھر کچھ تھوڑا سا ویژن براڈ ہو جائے گا. تو باقی اسی طرح ہی ہے. شیخ اکبر کے مطابق توحید کی تعریف کیا ہے؟ توحید کی تعریف ابھی ہم نے پڑھی تھی نا. ابھی ہاں پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے. اطاعت کی جگہ ہاں اتحاد کی جگہ پہ پڑھی تھی کہیں پہ، وہ اطاعت کی تعریف تھی. ہاں توحید کی تعریف ابھی جب آئے گی تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ابھی تو یہ تو اتحاد کی تعریف پڑھی تھی کہ اتحاد توحید میں غلو کا نام ہے. ہاں یہ تھا. ہاں لیکن توحید کی، اور توحید الواحد اور احد کی معرفت کو کہتے ہیں. ہاں یہ آ گئی ہے جی. شیخ اکبر کے نزدیک توحید الواحد اور الاحد کی معرفت کا نام ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ الواحد کون ہے اور الاحد کون ہے. تو یہ توحید کی تعریف یہ ہے. واحد اور احد میں فرق جو کر لیتا ہے نا، اس کو توحید کی تعریف پتہ چل جاتی ہے ساری. عابد نذیر صاحب کہہ رہے ہیں سر میرا سوال. سر جی آپ سوال کریں گے تو آپ کا سوال آئے گا نا. آپ کا سوال تو آیا ہی نہیں ہے. وہ یوٹیوب پہ شاید انہوں نے کیا تھا تو وہ یہاں پہ آیا نہیں. میرا ادھر خیال کر ہے دیں، دوبارہ سے کاپی پیسٹ کر لیں. ہمیں تو سوال نہیں آیا آپ کا. ہر دو ولید خان صاحب کہہ رہے ہیں اس دور میں مشاہدات ممکن ہے. ہر دور میں ممکن ہے جی. مشاہدے کے لیے کسی دور کی کوئی قید نہیں ہوتی. آپ وہ چیزیں پوری کریں جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں شیخ کے ساتھ اور ٹھیک طریقے سے، تو مشاہدہ ہونا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس دور میں چونکہ ایجابات بھی بہت زیادہ ہیں، کثیف ہیں بہت زیادہ، حس کا غلبہ بہت زیادہ ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے، اور باقی بھی معاملات اس قسم کے ہیں کہ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. علم بھی خیر بڑھ گیا ہے. تو مشاہدے میں تو ہر طرح کے مشاہدے ہیں. اب شیطانی مشاہدہ بھی ہے، رحمانی بھی ہے، فرشتے کا بھی ہے، نفسانی بھی ہے. تو مشاہدہ تو ہو جائے گا، لیکن اس مشاہدے کی آگے تحقیق میں جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. تحقیق میں مسائل ہیں اور مشاہدہ بھی، مطلب اب کس سینس میں یہ مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک تو ہم جو وعلیکم السلام، ہاں ایک تو مشاہدہ ہے جو ہم اس آنکھ سے کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر. ایک میں وہی دوسری بات کر رہے ہیں. ایک ہے دوسرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر خواب میں آپ کو کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، یا آپ کو ظاہری آنکھ سے مطلب کھلی آنکھوں سے کوئی مشاہدہ ہوتا ہے جو سامنے چیز نہیں ہے، لیکن میں اور سینس میں کہہ رہا ہوں، وہ مشاہدہ جو ہے ان دونوں مشاہدوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا، تب آپ کی بات کلیئر ہوگی نا کہ آپ ممکن ہے کہ نہیں ہے. ممکن تو ہے، ممکن کیوں نہیں ہے، ممکن تو وہ ہر دور میں ہی رہا ہے اور ابھی بھی ہے. عابد نذیر صاحب کا سوال ہے، ابن عربی نے کیا یہ حالت سکر میں بولا تھا فرعون کا ایمان؟ آپ تو بہت ہی جو کہتے ہیں نہیں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. اصل میں آپ کے سوال کا جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں. ابن عربی نے نہیں بولا فرعون کا ایمان، فرعون نے خود بولا تھا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جی میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن نے حالت سکر کا قول نقل کیا ہے تو اور بات ہے. ابن عربی نے تو بولا ہی نہیں ہے کہ فرعون ایمان لایا، وہ تو فرعون خود بول رہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں. تو ابن عربی نے تو صرف اس کو قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا ہے کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فرعون نے اپنے ڈوبنے سے پہلے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائیں، اور ان کی یہ بات قابل قبول ہے. بس انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے، آپ نے تو کہیں اور ہی جوڑ دیا اس کو شکر کے ساتھ. تو اس میں ابن عربی کا شکر اور صاف نہیں ہے، یہ تو فرعون کا شکر اور صاف آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو بہت آگے چلے گئے. اچھا صہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک مقام پر سالک اپنے عین میں کائنات کو دیکھتا ہے، اسے ہی حجاب وحدانیت کہتے ہیں. ہاں یہ حجاب وحدانیت تو نہیں ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ اس کا یہ حجاب اٹھ گیا، کیونکہ جو دیکھ رہا ہے پھر اس کو تو حجاب اٹھ گیا نا. اس کو وحدانیت کا حجاب جو ہر چیز پہ قائم ہے اس کی وجہ سے ہمیں وحدانیت نظر نہیں آتی، اس کو حجاب وحدانیت کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حجاب وحدانیت اس کے لیے اٹھ گیا ہے. ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ سالک کا حجاب وحدانیت اٹھ گیا. یہ نہیں کہ وہ اگر وہ دیکھ بھی رہا ہے، اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ حجاب ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھ گیا کہ وہ ہمیشہ سے جو چاہے دیکھ لے. ایک وقت کے لیے کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے اور کچھ تھوڑی چیز. یہ نہیں کہ تمام عیان کو اس نے دیکھ لیا یا اپنی کو دیکھ لیا. عیان کی بات نہیں کر رہے، کائنات کی بات چلیں جو بھی ہے، لیکن وہ کچھ ٹائم لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، نہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے. دیکھیں اگر حجاب وحدانیت اٹھ بھی جائے گا تو حجاب عادیت تو نہیں اٹھتا نا. حجاب وحدانیت اور حجاب عادیت میں فرق ہے، آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں. حجاب وحدانیت کائنات سے ریلیٹڈ ہے، حجاب عادیت ذات سے ریلیٹڈ ہے. تو کائنات میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہر چیز اسی سے قائم ہے، یہ تو صوفیاء دیکھتے ہی رہتے ہیں، سالکین بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو ایک نارمل بات ہے.
لیکن اس کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے. یہ نہ ہو دیکھیں آپ ایجاب وحدانیت اور آگے لوگوں کو بتائیں میں نے ایجاب عادیت دیکھ لیا تو پھر مسئلہ ہے. پڑھیں جی آگے اس کو ختم کرتے ہیں پھر اس کے بعد کوشچن لیتے ہیں. توحید افعال یہ ختم کر لیتے ہیں نا. یہ ایک پڑھیں پھر اس کے بعد باقی حجاب توحید افعال. افعال میں اس کی توحید یہ ہے کہ تمام اچھے برے، قابل تعریف اور قابل مذمت، نیک اور بد، ایمان اور کفر والے افعال کو اسی کی جانب لوٹایا جائے. تحسین و تشنیع کا تعلق انہی افعال سے ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے میرے دل کو جلا یا نہ جلا درد تجھے ہی ہوگا کہ تو میرے دل میں ہے. اپنی نظروں کے تیر چلا یا نہ چلا میرے ساتھ یہ تیر تجھے بھی گھائل کریں گے. ان تیروں کا ہدف تو میرا دل ہے، لیکن میرے دل میں تیرے سوا کیا ہے. بڑا ہے اچھا، بڑا شاعر بڑا شاعر ہے جی، عربی شاعر ہے. عربی شاعر نے تو بڑی اس میں. اچھا پھر جی اس کے اندر آگے پورا پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو نے پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. چلیے یہ تو آپ نے پڑھ ہی دیا، اب اور میں کیا پڑھوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تو نے پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اللہ تمہارے اور تمہارے اعمال کا خالق ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. کسب کا کوئی اثر نہیں کیونکہ مؤثر تو صرف وہی ذات ہے. افعال کی یہ توحید ادب الہی سے محجوب کرتی ہے. ہاں یہ بات شیخ نے بالکل واضح کر دی ہے. چلیں جی اس سے بڑھ کے کیا واضح ہو سکتی ہے، آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے. یہ جی پہلے ہے جی کہ افعال میں ان کی توحید، افعال میں اس کی توحید یہ ہے کہ تمام اچھے اور برے، قابل تعریف، مطلب جس قسم کے بھی افعال ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، کفر ہیں. سمینہ عظمت صاحب کہہ رہی ہیں کہ یہ جو آپ نے عربی شعر پڑھا ہے نا کہ میرے دل کو جلا یا نہ جلا، اسی طرح کا ایک شعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بھی ہے. کیا جی؟ وہ تو نہیں لکھا کیا ہے لیکن سندھی میں کوئی ہوگا نا. اچھا نہیں، میں کہتا ہوں ترجمہ آتا ہے تو وہ لکھ دیں تاکہ ہم اگر سندھی میں شعر آپ کو آتا ہے تو بے شک لکھ دیں، اگر ترجمہ آتا ہے تو وہ بھی لکھ دیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی ترجمہ لکھ دیں تو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں مفردات کیا ہے، فی الحال اس کو نیکسٹ پہ رکھیں گے، ابھی ذہن میں نہیں ہے. اچھا جی یہ افعال میں اس کی توحید یہ ہے کہ تمام اچھے اور برے اعمال جو ہیں وہ چاہے وہ قابل تعریف ہیں، قابل مذمت ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، ایمان والے ہیں، کفر والے ہیں، کسی بھی طرح کے اعمال ہیں نا تو وہ کیا ہیں، اسی کی طرف لوٹائیں. اسی کی طرف. کس کی طرف؟ جس نے ہمارے اگر افعال کا خالق، ہمارے افعال کا خالق اگر وہ ہے تو پھر اسی کی طرف لوٹائیں گے جس نے یہ فعل کو تخلیق کیا. خالق کے آگے کہا ہے نا، آگے کہہ بھی دیا نا، آگے یہ کہا کہہ دیا نا. نہیں اس کو چھوڑنا، یہاں پر یہ کس کی طرف لوٹائے جائیں. دیکھیں افعال جتنے بھی فعل ہیں نا، دیکھیں فعل اگر ہم دو افعال میں اس کی توحید یعنی افعال کی توحید، وہی کہہ رہا ہوں افعال کی توحید. ہاں کیا ہے حجاب توحید افعال جو ہمارے دیکھیں اب اس کو اگر تھوڑا سا بڑے تو فی الافعال، ٹھیک ہے، اس کی توحید افعال میں اس کی توحید. اب کس کی توحید آپ کا کہہ رہے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہمارے اعمال کا، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہمارے اعمال کا خالق ہوا ہے تو اسی کی طرف ہے نا. اللہ تعالیٰ کی توحید افعال میں یہ ہے. توحید یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے افعال ہیں، وہ سارے اسی کی طرف لوٹائے جائیں، چاہے وہ اچھے ہیں، برے ہیں، نیک ہیں، بد ہیں. یعنی ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ بھی کیا کہیں نیک عمل کرتے ہیں. نہیں دیکھیں اگر نیک عمل کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. برے اعمال ہم برا عمل کریں تب بھی ہم یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہنے سے مراد نہیں، حقیقت اصل میں جو بات ہے حقیقت یہی ہے، لیکن ہم ادبن یہ بات کہیں گے. ادبن تو بھی نہیں نہ کہہ رہے شیخ، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ آگے کہا ہے نا، پہلے اس کو تو کرنا. اچھا تمام افعال جو اسی کی طرف لوٹا دیں. تحسین و تشنیع کا تعلق انہی افعال سے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے. اب جیسے شاعر نے کہا ہے جی کہ تو مجھے جلائے گا تو وہ تو بھی ساتھ جلے گا، اور اگر کیونکہ چلیں اس کو پھر آگے اس کو میں کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ تو نے نظروں کا تیر چلایا تو وہ تیر وہ تجھے بھی لگے گا کیونکہ تو میرے دل کے اندر رہتا ہے. اگر مجھے وہ یہ تو شعر ہے نا اصل میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو نے پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. ہاں اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اللہ کی طرف لوٹاؤ. اچھے بھی اور برے بھی، اوپر یہ ہم نے جو پڑھا ہے نا کہ اچھے برے نیک بد قابل تعریف قابل مذمت کسی طرح کے بھی اعمال ہیں جو افعال ہیں وہ اسی کی طرف ہم اس کو، یعنی کہ ہم کچھ بھی کہیں گے تو پھر اللہ کی طرف. اور پھر اگلی آیت کون سی ہے؟ اگلی آیت ہے جی کہ اللہ تمہارے اور تمہارے اعمال کا خالق ہے. اب دیکھیں اب یہ کتنی آیت آگے نا، میں نے جو اوپر بات کی ہے نا وہ یہی تھی کہ تمہارے اعمال کا خالق بھی وہی ہے. ہمارے جتنے یعنی کہ پھر ہمیں اللہ کی طرف لوٹانے چاہیے. لوٹانے اگلی کون سی ہے؟ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی کہ ہر عمل کا خالق، ہر عمل کا خالق ہے. اس سے اگلی بے شک
ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں تیسرا. اب انہوں نے یہ کفر کس کیا. طرح کفر کیا؟ اب تین میں تیسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تین میں تو وہ چوتھا تو ہو سکتا ہے, تین میں تیسرا تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نہیں، اگر لیکن تیسرا کفر کس طرح کیا؟ نہیں, کفر اس طرح ہے نا کہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے. ان کے اندر تو نہیں ہے نا, ظاہر سی بات ہے, علول تو نہیں. ہم تو علول اور اس نہیں، اس والی. کا فعال سے کیا تعلق ہے اس آیت کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, باقی دو آیتوں کو سمجھ میں آ گیا نا. ہاں بے شک. اس میں فعال سے کیا تعلق ہے اس آیت کا؟ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے. یہ ہے جی 19 نمبر حاشیہ, یہ پڑھتے ہیں, اس میں سے اس کا حاشیہ ہے؟ بات واضح ہو جائے گی. اس میں سوال تو یہ ہے نا کہ یہ شیخ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 131 میں فرماتے ہیں, بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تین میں چوتھا ہے. وہ جو بھی میں نے بات کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تین میں تیسرا یا چار میں چوتھا ہو, جیسا کہ اس زبان کے محققین کا اجماع ہے, تو نعوذ باللہ وہ ممکنات کے جنس میں سے ہو. ابھی میں نے کہا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں, میں نے کہا کہ اگر وہ پھر وہ سمجھو کہ اس میں اندر حلول کیا ہوا وہ انہی میں سے ہے, ان ممکنات کی جنس میں سے ہوا نا. اگر تین میں تیسرا کہیں گے تو سمجھو کہ وہی ہے. اب تین جو عدد ہے ان میں تو وہ چوتھا ہے نا, جس سے چیز سے وہ چیز قائم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ تین ہی ہے, تین میں وہ تیسرا ہی ہے. نہیں, لیکن اس کا فعال سے کیا تعلق ہے؟ میرا سوال یہ ہے. آگے چلیں نا, اس کو پتہ لگ جائے گا. اور کیونکہ شیخ تو یہ افعال کے لیے لے کے آئے ہیں, یہ نہیں اس وجہ سے نہیں لے کے آئے. جیسا کہ اس زبان کے محققین کا اجماع ہے تو نعوذ باللہ وہ ممکنات کی جنس میں سے ہوگا, جبکہ وہ سبحانہ و تعالیٰ ممکنات کی جنس میں سے نہیں. لہٰذا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان میں سے ایک ہے. وہ ہر جماعت میں کثرت کا واحد ہے اور وہ ان کی جنس میں شامل نہیں. وہ تین کا چوتھا ہے تو واحد ہے, اور وہ چار کا پانچواں ہے تو واحد ہے, چاہے کتنی ہی مخلوق ہو, اور یہی مسمى اللہ ہے. ٹھیک ہے جی, بات تو یہ تو بات واضح ہے نا. یہ تو بات واضح ہے, لیکن اس سے پھر وہ بات واضح تو نہ ہوئی کہ تو پھر شیخ اکبر یہ آیت کیوں لے کے آئے؟ وہی کہنا کفر کیوں کیا پھر. میں وہی تو, میرا سوال یہی ہے کہ یہ شیخ اکبر آیت اس جگہ پہ نہیں لے کے آئے کہ کفر کس نے کیا. یہ توحید افعال میں جب باقی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اس میں آیت کس طرح سے اس کا بنتا ہے, یہ سوال ہے. عربی پڑھیں تھا جس میں کچھ شاید نہیں, واضح ہے نا. اچھا پھر بتائیں نا اس کو کیوں لے کے آئے ہیں. اچھا اگلی آیت پڑھ لو. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اس آیت کا بھی تعلق سمجھ میں نہیں آیا. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہاں اس کا تعلق ہے نا. کس طرح؟ اللہ فقیر ہے, اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارا کچھ ہے جو ہمارا ہے, وہ اپنی طرف اس کو منسوب کریں. اس پچھلے کے ساتھ افعال کے ساتھ ہے نا, وہ کہنے کہ اس کا کوئی فعل نہیں ہے, سارا ہمارا اپنا ہے. اب حالانکہ یہ افعال سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں, یہ اس سینس میں ہیں. اور پچھلی والی کا بھی کوئی اسی طرح کا ہی ہوگا کہ کفر کیا تین میں چوتھا. یہ سمجھ اس میں میرا دماغ نہیں چل رہا, پتہ نہیں اب آپ کا چلے تو. بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے, اس وجہ سے کہ پچھلی آیتوں میں بتایا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے, اور اس آیت میں اگر ہم کہیں گے کہ وہ تین میں تیسرا ہے تو وہ تو مخلوق ہو گیا. ہاں پھر مخلوق خالق کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں, مخلوق خالق کس طرح ہو سکتا ہے؟ مخلوق کے ہی پھر افعال ہوئے نا, وہ پھر اس کے نہ ہوئے. اس کے نہیں, پھر مخلوق خالق کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں یہی کہہ رہح ہوں نا, اگر پھر مخلوق خالق تصور کی جائے افعال کی تو پھر ساری مخلوق ہوگی نا. پھر تو پہلا بھی خالق ہے, دوسرا بھی, تیسرا بھی. تو اس وجہ سے اس آیت کو اس طرح سے لے کے آئے ہیں. اس وجہ سے لے کے آئے ہیں کہ وہ اگر وہ کہیں گے تو پھر وہ خالق بھی تو وہ خود ہی ہوئی نا. پھر اگر تین میں تیسرا ہوا تو وہ اپنے مال کا خالق خود ہوئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مال تمہارے کا خالق میں ہوں, تو وہ اس کا مطلب الگ ہے, کوئی الگ ہے نا. اس وجہ سے حالانکہ ہے تھوڑی منہ آیا تھا, لیکن مشکل ہے اس سے کو بات نکالنا. چلیں جی, یہ ہمارا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کسب کا کوئی ابھی کدھر ہوا؟ اچھا ہاں, کسب کا کوئی اثر نہیں. ابھی تو اصل بات باقی ہے, کمپلیٹ کدھر سے. کسب کا کوئی اثر نہیں, کیونکہ مؤثر تو صرف وہی ذات ہے. اب ہم جو کسب کرتے ہیں نا, یہ تو مطلب ایک کسب ہی ہے ہمارا. باقی جو مؤثر ہے, جو اس کے اندر اثر جو چیز رکھتی ہے, جو چیز کروا رہی ہے, جو چیز ہم پر حاوی ہے, وہ ساری وہ کسب نہیں ہے, بلکہ وہ ذات ہے. کون سی ذات جو یہ کام کروا رہی ہے. افعال کی یہ توحید مؤثر سے مراد یہ ہے کہ کسب سے مراد, کسب کا مطلب ہے کہ عین کا تقاضا, عین تقاضا کرتی ہے کہ میں یہ عمل کروں. خالی تقاضا کرنے سے کر لے گی؟ خالی تقاضا بے شک تقاضا کرتی رہے, سارے ہمیشہ تقاضا کرتی رہے, لیکن عمل تو ظاہر نہیں ہو سکتا. مؤثر جب تک کہ وہ اس میں وہ وجود جو ہے وہ ذات ہے, ذات سے مراد وجود ہے یہاں پر, کہ وہ جب تک اس کو امپلیمنٹ نہ کرے, تخلیق ہی نہ کرے عمل اس کا, تو کسب جتنی مرضی کرتی رہے, اس سے تو نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہا کہ مؤثر تو وہی ذات ہے.
اس نے امپلیمنٹ اگر نہ کرے، اس کو وہ ٹولز نہ دیتی تو امپلیمنٹ نہ ہو سکتا نا. امپلیمنٹ وہ اس کے اسماء ہیں جس سے وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے. اگر وہ اسماء ہی نہ ہوتے تو وہ چاہے ساری زندگی کہتی رہتی یا اللہ مجھے دے دے. اگر تو کوئی نہ دیتا آگے سے تو نہیں ہو سکتا. یا اللہ دے نہیں، اگر وہ کسب کر رہی ہے یہ نہ بھی گئے یا خود ہی کر لے، یا اللہ کو نہ مانگے نا، خود ہی کر لے. محتاج ہے نا. مسئلہ یہ ہے نا وہ وجود کی محتاج ہے، چاہے کرتی رہے، بے شک کرتی رہے، نہ مانگتی رہے. تو وجود کی محتاج ہے، لیکن اگر وہ وجود والا نہ دے اور وہ بھی وجود سے نہ مانگے، خود کوشش کرے تو نہیں کر سکتی نا. خود کچھ نہیں، کوشش کہاں سے کرے گی. تمام مخلوقات کا یہ معاملہ، ہر چیز کا، تمام جو ممکنات ہیں ان کا یہی ہے کہ وہ جب تک وہ نہیں دے گا تو یہ خود سے ظاہر نہیں ہو سکتی، وہ محتاج ہے اسی کی. اچھا جی آگے جی، کیونکہ مؤثر تو صرف وہی ذات ہے افعال کی، یہ توحید ادب الہی، یہ توحید ادب الہی سے محجوب کرتی ہے. اب دیکھیں، اب یہ جو توحید ہے، اب پہلے جو بات ہم نے کی نا کہ جو برے اعمال ہیں وہ اپنے نفس کی طرف وہ کرتے ہیں اور اچھے اعمال کو کہتے ہیں کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو یہ جو آخری ہے نا فقرہ کہ افعال کی یہ توحید ادب الہی سے، پھر یہ ادب الہی سے محجوب ہو جاتی ہے نا. یہ ایسی توحید ہے تو ظاہر سی بات ہم دونوں کہیں گے کہ برے اعمال کا خالق وہی ہے، برے بھی اللہ کے اسی کے ہیں اور اچھے بھی ہیں. اصل میں حقیقت بات یہی ہے، لیکن وہ اس ادب والی معاملے سے ہمیں باہر ادب سے باہر چلا جائے گا. تو اس لیے ادب والا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جو بندہ حالت سکر والی بات جو کی ہے نا، حملہ کے سکر سے وہ اس میں آتا ہے، صاحب میں آتا ہے، تو وہ ادب والی کنڈیشنز اس کے ساری اس کے اوپر وہ آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ادب والی جو کیفیت ہے اس کے اپنے اوپر غالب رکھنا ہے. چاہے ہمیں پتہ چل بھی گیا ہے کہ ہمارے جو افعال ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ان کا خالق وہی ہے، دونوں طرح کے، جس طرح کے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ ادب کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے، جب ہم ادب کی بات کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے، پھر نہیں ادب کی بات کریں گے پھر تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ برے اعمال کا خالق ہے، پھر ہم کہیں گے برے اعمال کی نسبت اپنی طرف کریں گے اور اچھے کی اپنی نسبت اس کی طرف کریں گے. لیکن جب ہم حقیقت میں اپنے دیکھیں گے تو حقیقت میں اسی کا ہی ہے، حقیقت میں تو اسی کا ہی ہے نا. اچھا، یہ جناب میسج آیا ہے سادات 14 پیر آسانہ کی طرف سے. کہتے ہیں جی کل من عند اللہ، کہ کہہ دو کہ سارے اعمال اسی کی طرف سے ہیں. ہاں جی، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جب ہم ادب کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ پھر ہم بے ادبی کی طرف چلیں گے. جو آخری فقرہ جو پڑھا نا یہ بڑا واضح ہے کہ اس سے تھوڑا سا بے ادبی والا معاملہ ہو جاتا ہے. شعیب خان صاحب کہتے ہیں مطلب کرتے ہم ہیں، قوت وہ دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ہم خالی اس کا تقاضا کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں تخلیق وہ کرتا ہے، ایجاد وہ کرتا ہے، قوت وہ دیتا ہے، تب ہم کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نہ کر سکیں. رپیٹ اللہ فقیر اینڈ غنی، رپیٹ اللہ فقیر اینڈ غنی، وہ آیت دوبارہ سے پڑھ دیں گے. اچھا، یہ ہے جی کہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا، اصل میں بات یہ نہیں ہے. یہ جو آیت ہے جو اس کے لوگ کہہ رہے ہیں، کہ اللہ، دیکھیں لکھا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی ہے سب کچھ، ہم خود ہی ہیں. تو ہم خود اگر عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمارا سب کچھ ہوا. حالانکہ عمل تو یہ خود نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعمال کا خالق میں ہوں. تو جب اعمال کا خالق وہ ہے تو ان کے ہاتھ، اللہ غنی ہے اور یہ فقیر، اختیار سارا اس کا ہے. یہ الٹ بات کر رہے ہیں، اللہ غنی ہے اور یہ فقیر ہیں. یہ اصل بات ہے. عمیر محمود صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں بہت دعائیں، بہت پیار، بہت شکریہ جناب آپ کا، ویلکم، آپ تشریف لائے. اچھا جی، 12:15 ہو گیا ہے، 15 منٹ ہمارے یہاں آخری. تو اس کو میرے خیال میں یہ بند کر دیں، اس کو سمرائز کرنا ہے. نہیں، سمرائز کیا کرنا ہے، میرے خیال میں یہ جاب توحید افعال تو واضح ہی ہے، اتنا آسان نہیں تھا، پر اس میں سادہ چیز یہ سمجھائی گئی ہے کہ خالق وہی ہے، لیکن ادب کے تقاضے کے مطابق آپ نے کیا نہ کس طرح سے. تو اگلا جو ہے ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے. ابھی ہمارے پاس 15 منٹ سوال و جواب کے لیے. تو کوئی بھی شخص سوال کرنا چاہے، آج کے جو 4-5 جواب ہم نے پڑھے ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو یہ کمنٹس میں اپنے سوال کریں تو انشاءاللہ آپ کے جواب جو ہیں ادھر ہی دیں گے. یہ 14 پیر صاحب کہہ رہے ہیں جناب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن فی الدارین. آپ کو بھی بہت شکریہ جی، آپ آئے. عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. کسی بندے کا سوال ہے تو وہ سوال بھی کریں تاکہ ساتھ 15 منٹ میں ہم اس کے جواب دیں اور پھر آج کی نشست کو برخاست کریں. تو نیکسٹ فرائیڈے کو ایوننگ میں 6:30 سے 8 بجے تک، اور سنڈے کو مارننگ میں 11:15 سے لے کر 1 بجے تک یہ ہم بیٹھتے ہیں. اور آج کل ہم کتاب العجب، یہ آپ دیکھ لیں، یہ پڑھ رہے ہیں. تو حجابات کا پورا کانسیپٹ ہم نے ڈسکرائب کیا ہے، ڈسکس بھی کیا ہے. ابھی ہم ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں. ٹیکسٹ پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شیخ کی بات ہی نہیں سمجھ سکتے، الفاظ ایسے ہوتے ہیں اور شیخ اس طرح سے مبہم طریقے سے بات بھی کرتے ہیں تاکہ وہ ہر بندے کو سمجھ نہ آئے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو شیخ کی مراد ہے اس تک آپ کو بات پہنچائیں،
تاکہ آپ کے اوپر بھی حقیقت کھلے کہ شیخ کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں اور اس کو کہیں آپ غلط نہ سمجھیں. میسیج دیکھیں کس کا ہے. عمر فاروق صاحب جی پلیز مفادات کو واضح کریں جی. مفادات ہمارے کوئی نہیں ہے جی. یہ عمر فاروق صاحب آپ اپنا میسج کو واضح کریں. ہمارا تو کوئی مفاد نہیں ہے, ہم تو ہمارا مفاد اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا مفاد یہی ہے کہ شیخ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچے اور غلط نہ دنیا سمجھے بس یہ ہے. باقی آپ اپنے میسج کو واضح کریں کہ آپ کس مفاد کی بات کر رہے ہیں. اگلا عنوان کیا ہے جناب؟ اگلا عنوان ہے حجاب حضور ما توحید افعال, یعنی توحید افعال کے ساتھ جب حضوری ہوتی ہے تو پھر کون سا حجاب ہوتا ہے. اس پہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. اور اس کے بعد حجاب شوق و اشتیاق ہے تو, لیکن یہ صرف عنوان ہے. صفحہ نمبر 157 ہے. ابھی صرف عنوان آپ کو بتا رہے ہیں, باقی بھی اس کو ڈسکس بعد میں نیکسٹ کریں گے انشاءاللہ. آیا جی سوال دیکھیں. سہیب خان صاحب جی کہ کیا یہ بات سمینہ عظمت صاحبہ کہہ رہی ہیں ویل ایکسپلینڈ, تھینک یو. شکریہ جی. چلیں جی, اگر آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو ہمارے لیے کامیابی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس سے فائدہ مل رہا ہے لوگوں کو. آگے سہیب خان صاحب کہتے ہیں جی کیا یہ بات درست ہے کہ نیک اعمال وجود کی جانب لے جاتے ہیں اور بد اعمال عدم کی طرف؟ جی برا صاحب. نیک اعمال وجود کی جانب لے جاتے ہیں اور بد اعمال عدم کی طرف. ایک بات سمجھ نہیں آئی. نہیں, یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نیک اعمال وجود شاید وہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں نیک اعمال وجود کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بد اعمال عدم کی وجہ سے. آپ اس سینس میں تو کہہ سکتے ہیں, نہیں, لیکن لیکن ہوتے ہیں دونوں. اگر دیکھا جائے نا تو دونوں, اگر ہم اعمال کہیں نا, جو اعمال کا ایسنس ہے وہ تو عین ثابت ہی ہے. نہیں, اصل میں اعمال کا نیک اور بد تو ہے نہیں. بد, ہاں, اوپر تو کوئی نہ نیک عمل ہے تو نہ کوئی بد عمل ہے. یہ تو شریعت سے پتہ چلتا ہے نا, یہ عمل نیک ہے, یہ عمل بد ہے. وہاں پہ سمپل عمل ہی ہے. عمل تو عمل ہی ہے, چاہے نیک ہے یا بد ہے تو عمل ہی ہے. ڈگری ہے. ہاں. اب دیکھیں آپ اس کو نیچے آ کے شریعت میں دیکھیں گے تو شریعت کسی عمل کو کہے گی یہ اچھا ہے, کسی کو کہے گی برا ہے, لیکن حقیقت میں دیکھیں گے تو عمل ہی ہے. یہ تو شریعت کے بتانے سے وہ اچھا اور برا ہو گیا. اچھا جی. آگے جناب محمد شیخ احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ذوالقرنین صاحب جی. اچھا, شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بہترین کتاب کون سی ہے جی, بتائیں. شیخ اکبر کی سیرت پہ اردو میں تو کوئی اتنی خاص کتاب نہیں ہے. جو بھی کتابیں ہیں وہ ایک تو پوری نہیں ہیں اور ایک لمیٹڈ انفارمیشن ہے. مطلب جو لکھنے والوں کی جتنی استعداد تھی اس حوالے سے ہی انہوں نے لکھی ہیں. اور بعض اوقات یہی زیادہ تر ہوتا ہے کہ لکھنے والے جو ہیں وہ اتنی ان کی پیچھے نہیں محنت ہوتی اور بس وہ لکھ لیتے ہیں جلدی میں. تو کچھ باتیں ٹھیک لکھ دیتے ہیں, لیکن سیرت میں اگر آپ واقعات پڑھیں گے تو کوئی بھی کتاب لے لیں تو وہ ٹھیک ہی ہوگی. اگر سیرت کی کتاب سے آپ شیخ اکبر کے عقائد یا اس طرح کے نظریات پڑھنا شروع کریں گے تو وہ کسی میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اردو میں عباسی امپائر کہہ رہے ہیں جی کہ شیخ کی اطاعت کون سا سلسلہ کرتا ہے؟ سلسلہ تو اصل میں اس طرح کی اطاعت انگلش میں اگر آپ کتاب لے لیں, کویسٹ فار دا ریڈ سلفر, سہیل اکیڈمی نے شائع کی ہوئی ہے, پاکستان میں ملتی ہے. اس میں ذرا جامع کتاب ہے, آپ کو ہر چیز مل جائے گی اور تفصیل سے آپ اس کتاب کو پڑھ بھی سکتے ہیں. مطلب سیرت کے حوالے سے ایک جامع نظریہ بھی آپ کو دے دے گی, لیکن انگلش میں ہے. کوئی بندہ اگر اس کا اردو ترجمہ کر دے تو بڑی اچھی بات ہوگی, لیکن ابھی تک ہے نہیں. آگے جناب ہے جی عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفردات, وہ مفادات غلطی سے لکھا گیا تھا. ہاں, شیخ کی اطاعت کون سا سلسلہ کرتا ہے؟ ہاں جی. شیخ کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ 100% شیخ کے مطابق تو کوئی بھی سلسلہ نہیں چلتا, ہر سلسلہ اپنے مطابق ہی چلتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کی باتیں بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھتا ہے سلسلے والے زیادہ تر لوگ. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی سلسلہ شیخ کی 100% پراپر پیروی میں ہے. ہاں, شیخ کی چند باتوں کو لے کے سمجھ کے کچھ نہ کچھ لوگ بنیادی باتیں, لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بنیادی باتیں تو چلیں ٹھیک ہی ہیں, جب آپ تھوڑی سی گہری باتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر جو سلسلے والے ہیں وہ ان کا فوکس چونکہ اپنے سلسلے پہ بھی ہوتا ہے اور شیخ پہ اس طرح سے فوکس ہوتا نہیں ہے. اگر آپ کا پیر آپ کو ابن عربی کو پڑھنے کو کہے گا اور آپ پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ جی بتائیں میں نے یہ پڑھا ہے, اور پیر صاحب آپ کو ایک تیسرا ہی مطلب بتا دیں جو نہ شیخ کی مراد ہے اور نہ ہی, تو پھر اس سینس میں آپ کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ نہ آپ شیخ کی پیروی, بیسیکلی آپ اپنے سلسلے کی پیروی کرتے ہیں, کوئی بھی کسی سلسلے میں بھی ہے. تو شیخ کو اگر جتنا آپ کو بتانے والے کو جتنا اس پہ عبور ہے, استعداد ہے, جتنی سمجھ ہے, اتنا ہی وہ شیخ کی مطلب اطاعت میں ہو سکتا ہے. لیکن لازمی نہیں ہے کہ اطاعت میں بھی ہو, وہ اپنی بھی بات کرے گا. زیادہ تر تو اپنی باتیں ہی ہوتی ہیں, شیخ کی 2-4 باتیں بس بیچ میں سے وہ ایک ریفرنس کے طور پہ لے لی جاتی ہیں. بعض اوقات ریفرنس بھی ٹھیک نہیں ہوتے, شیخ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, دلیل کچھ اور بنا لی جاتی ہے, مسائل ہیں بہت زیادہ اس میں. آگے عمر فاروق صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاں جی, مفردات کا آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. تھوڑا سا بتا دیں, آپ پوچھ رہے ہیں تو نہیں, مفردات کا بھی ذہن میں نہیں ہے نا, کیا بتاؤں. چلے عمر فاروق صاحب یہ دیکھ کے بتائیں گے نا, ابھی تو ذہن میں نہیں ہے. جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے نا, دماغ اس طرف چل رہا ہوتا ہے نا, پھر آپ فوراً سے وہ 90 ڈگری کا یو ٹرن کہتے ہیں لیں تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی, آگے ہے اعمال میں ادب, اعمال میں ادب الہی کو ملوذ خاطر رکھنا ہی تقویٰ ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے جناب.
آگے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ مفردات کہا تھا، مفاد نے کہا تھا. اچھا جی یہ ہے جناب بحر فطرت. بحر فطرت کہتے ہیں جی کہ وحدت الوجود کو بیان کرنے سے علماء کیوں کتراتے ہیں؟ کتراتے ہیں کہ ڈرتے ہیں؟ وہی کترانا ڈرنا ہی ہوتا ہے نا. اچھا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وحدت الوجود بیان کیا جاتا ہے نا، وہ بیسیکلی وحدت الوجود تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن شیخ اکبر کا نہیں ہے. اور اس میں سب چیزیں اللہ ہی بنا دی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں مخلوق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور یہ ایک ہی وجود ہے. مطلب وہ ذوات، وحدت الذوات بیسیکلی بیان کیا جاتا ہے. تو اگر اس کو آپ بیان کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر تو آپ کو نہ شریعت کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ہے، نہ نمازوں کی ہے، نہ روزوں کی ہے، کیونکہ خالق بھی وہی آپ ہی ہیں، مخلوق بھی آپ ہی ہیں. تو وہ تو کسی صورت بیان کیا جا ہی نہیں سکتا. اور جو لوگ بھی غلو کرتے ہیں، توحید میں اطاعت کی غلو کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں صوفیاء میں سے یا اپنے مشاہدے میں سے، یا بھی ہم نے کہا کہ اگر کسی کو وحدت کا کسی نے مشاہدہ کیا ہے تو اس کو عدیت کا مشاہدہ سمجھ لے اور کہے کہ یہ وحدت الوجود یہ ہے، تو اس کی غلطی ہے. تو باقی جو ابن عربی کا وحدت الوجود ہے وہ تو آپ بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو خالق کو خالق کہتے ہیں، مخلوق کو مخلوق کہتے ہیں، دونوں کا فرق قائم رکھتے ہیں، شریعت کے اوپر عمل کرنے کی زور دیتے ہیں. تو وہ لوگوں علماء کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اب ہے کس طرح سے، تو اس وجہ سے علماء کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ بتائیں کیا. اگر انہیں پتہ چل جائے گا تو پھر تو وہ اس کو قبول کر لیں گے. لیکن شیخ کی کچھ اور چیزیں ایسی ہیں کہ وہ علماء کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں، انہوں نے جس طرح سے پڑھی ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور شیخ ان کو کچھ کسی اور طرح سے بتاتے ہیں، تو پھر علماء پوری طرح ان کے پاس آتے بھی نہیں ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. نیکسٹ ہے جی عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ کتاب میں ترجمہ کے ساتھ اگر تشریح بھی لکھ دیا کریں تو کیا یہ ممکن ہے؟ جس میں حواشی میں تشریح ہوتی ہے. حواشی میں تشریح ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ ایک بندے کو الف بے بھی نہیں آتی اور ہم اس کو ہر کتاب میں کہیں گے کہ جی اب اس کو الف کا یہ مطلب ہے بے، تو وہ نہیں ہوتا. شیخ اکبر نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں وہ ایک تو عوام کے لیے لکھی نہیں ہے، دوسرا وہ شیخ اپنے قاری سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں پڑھ کے سمجھ کے آئے گا. مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے ابن عربی کو پڑھنا ہے تو پہلے وہ ساری چیزیں پڑھے. مطلب تمام علوم میں جو بھی عقلی نقلی علوم ہے، فلسفہ ہے، اس میں بھی پڑھ کے PhD کر کے آئے. اس کے بعد پھر اپنا قلبی تعلق جو ہے وہ لگائے، کسی کے ساتھ بیعت ہو، تصوف میں آئے، اور اس کے بعد اپنے شیخ سے پراپر ابن عربی کو پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گی. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کتاب میں اگر وہ ساری چیزیں ایک تو لکھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا. کتابوں سے مراد یہ ہے کہ اشارات آپ تک پہنچانی ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو تشریحیں بتانی ہے. ذوالقرنین صاحب کہتے ہیں جی جزاک اللہ. اس کے بعد جناب عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ خالق سے مراد، تو اس وجہ سے پہلے مجھے اس کا تو پورا عمل کیا، تو اس وجہ سے وہ ممکن ہی نہیں ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم کتاب میں ہیں، کیونکہ ہر کتاب کی ہم شرح کرنے لگ جائیں گے تو 2 سال میں تو ہم ایک کتاب بھی نہیں لکھیں گے. تو شیخ کے علوم کو لوگوں کے سامنے لانا بھی ایک مقصد ہے نا. تو یہ بیٹھک کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر ہم وہ چیزیں واضح کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ سے سوال ہوتے ہیں، نہ بھی ہو تو ہم خود بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ شیخ نے یہ فنا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس جگہ پہ فنا کا کیا ہے تو یہ ہے، ادھر عیان کا کیا ہے، ادھر یہ ہے، ادھر توحید کا کیا ہے، اطاعت کا کیا ہے، ذات کا کیا ہے. تو بیٹھک میں آپ کو وہ چیزیں کلیئر ہوں گی، کتاب میں اگر آپ خود بھی پڑھیں گے تب بھی کلیئر نہیں ہوں گی. اچھا جی ذوالقرنین صاحب کہتے ہیں کہ جزاک اللہ. بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب. پھر آگے عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ خالق سے مراد ہر چیز کو لیا جا سکتا ہے نا کہ اس کی تخلیق، جو اس کو تخلیق بخشی، شاید اس کی تخلیق بخشنا، کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. یہ تو آپ کا سوال ہی واضح نہیں ہے جی. خالق سے مراد جو آپ نے سوال کیا اس کو ذرا ٹھیک کر کے دوبارہ سے کریں. مفادات آخرت کے ہیں، دنیا کے نہیں. دنیا کے بھی ہیں جی، کیوں دنیا کے دنیا میں رہ نہیں رہے. دنیا میں جو رہ رہا ہے وہ اصل میں تقاضا ہوتا ہے، جہاں پہ بندہ رہ رہا ہے وہاں کے مفادات بھی ہوتے ہیں ساتھ. دیکھیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. یہ تو نہیں کہتا کہ دنیا میں ہمیں برائی رکھ اور آخرت میں حسنۃ. دنیا کے بھی مفاد ہیں اور آخرت کے بھی ہیں دونوں، لیکن یہ دونوں ہیں اور صرف دنیا کے نہیں ہیں. مفادات تو کسی جگہ بھی ہوں گے نا، کہاں یہاں پہ ہوں یا وہاں پہ ہوں، مفادات تو دونوں جگہ پہ ہیں. مفادات وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو یا بشک وہ اصلی ہو، لیکن یہاں پہ بھی مفاد دونوں طرح کے ہی ہیں. اگلا سوال کیا؟ اچھا جی صہیب خان صاحب کہتے ہیں جی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے شیخ کی ظاہری کیا نسبت ہیں؟ ظاہری کیا نسبت ہے؟ ظاہری نسبت یہی ہے کہ آپ ان کے طریقے میں جو ہیں ایک سند سے بیعت ہیں. مطلب ایک ایسے بزرگ کے ہاتھوں شیخ بھی سلسلہ قادریہ میں ہے جو ڈائریکٹ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے جنہوں نے بیعت اختیار کی، تو یہ ظاہری نسبت ہے. اچھا جی عمر فاروق اس معاملے میں آپ کے مفادات آخرت سے وابستہ ہیں نہ کہ دنیا کے مفادات سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جناب ذوالقرنین صاحب کہتے ہیں کہ ہما اوست اور ہما از اوست درست فرق ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں. اصل میں یہ دونوں اصطلاحات فارسی کی ہیں، ہما اوست اور ہما از اوست. تو شیخ اکبر نے تو فارسی میں کچھ نہیں لکھا اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ اس اصطلاحات کو شیخ کے کلام میں آپ کس طرح ایڈجسٹ کریں گے. تو شیخ کی اصطلاحات میں اگر آپ ہم سے سوال کریں گے تو وہ ہم آپ کو بتا دیں گے.
باقی وقت اصطلاحات میں آپ نے خود مطلب یہ پڑھا ہوگا تو آپ کو جو ہم لوگوں نے بیان کیا اس سے آپ ٹیلی کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا ہے، کون سی ہے. آگے عبداللہ صاحب. باقی جو ہے کہ وقت الوجود اور وقت شعود میں، وقت الوجود شیخ اکبر کا وقت الوجود بھی نظریہ ہے اور وقت الشعود بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وقت الشعود کے شیخ اکبر قائل نہیں ہے. شیخ اکبر کے دونوں نظریات ہیں، وقت الوجود کی بھی بات کرتے ہیں اور وقت الشعود کی بھی بات کرتے ہیں. آگے عبداللہ صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ. آگے عباسی امپائر کہتے ہیں کہ آپ کون سے سلسلے سے بیعت ہیں، اپنے شیخ کے متعلق کچھ عرض فرما دیں. ہاں جی، میں تو اکبریہ سلسلہ ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے، ویسی ہی ہے. میرے جو شیخ ہوتے ہیں وہ تو مصر میں ہوتے ہیں اور وہ شیخ اکبر سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ان کی نسبت سے ہمارا بھی تعلق ہے. تو ہمیں تو یہ چیزیں مطلب وہیں سے ہی ہے سارا سلسلہ. باقی یہ ہے کہ شیخ کے متعلق یہ ہے کہ ان نون ہے اور کوئی دنیا ان کو نہیں جانتی. گنے چنے ان کے مرید ہیں، میرے خیال میں 20-25 ہی ہوں گے. زیادہ تر مصری ہیں، پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں، بہت کم ہیں. ہر ایک کو وہ کرتے بھی نہیں ہیں اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم تو اس کے بیان کرنے سے عاجز ہیں. ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں ان کی جو چیزیں ہیں، اور وہ کشف اور مشاہدے میں جو ہیں وہ بڑے اتھینٹک ہیں. خوابوں کے حوالے سے ہم نے ان کو بہت سے خوابوں کی تعبیر پوچھی ہے، وہ بڑی ایکوریٹ بتاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے لگ جائیں. میں کسی کی بھی پوچھ کے نہیں بتاؤں گا، میں ویسے آپ کو جنرل بتا رہا ہوں. تو اپنے علم کے مطابق اور شیخ اکبر کے علوم کے مطابق اگر ہمیں کوئی بھی چیز کنفرم کرنی ہو، پوچھنا ہو کہ اس جگہ پہ شیخ کی مراد کیا ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اور وہی بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو بالکل ایکوریٹلی ہمیں بتا سکے. اچھا جی، آگے ہیں کہتے ہیں عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ خالق سے مراد ہر چیز کو اس کی تخلیق بخشنے والا کہا جا سکتا ہے، کیا خالق سے یہی مراد ہے؟ بتائیں آپ اس کا. دیکھیں وہی نا، خالق وہی ہے نا جو تخلیق کرتا ہے، اسی کو ہی خالق کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، ٹھیک ہے عمر فاروق صاحب، یہی مراد ہے. آگے جناب عباسی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا تعلق جڑ سکتا ہے. اصل میں ان کو اردو نہیں آتی، ان کو انگریزی بھی وہ نہیں، وہ صرف عربی آتی ہے اور وہ ہوتے بھی مصر میں ہیں، پاکستان کبھی نہیں آئے اور ان کے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی سوال کریں گے تو فوراً سے جواب دیں گے. ہو سکتا ہے وہ جواب بھی ایک عربی میں دیں گے. اگر آپ عربی آتی ہے اور وہ آپ کو قبول کرتے ہیں تو آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ بہت کم ہی جواب دیتے ہیں اور بہت کم ہی جو ہے وہ اس طرح سے. تو باقی اس میں یہی ہے. حضرت ذوالقرنین صاحب کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں عمر فاروق یہ ہے نا، ہو سکتا ہے عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ شیخ اکبر کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے تزکیہ نفس اور صفائی قلب نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی تعلیمات کو سمجھنا ناممکن ہے. جی ٹھیک ہے، ہاں جی یہ بات صحیح ہے، عمر صاحب نے صحیح کہا ہے. شیخ اکبر کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ تزکیہ نفس، صفائی قلبی اور سب سے بڑھ کر جو اس سے بھی بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ ہونا ضروری ہے. حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو چیز بھی حق پتہ چلے، جو چیز دیکھیں نا آپ کی حق، آپ کو ہر بندے کو اپنی زندگی میں پتہ ہے کہ اس کے معاملات میں وہ حق کے کتنا قریب ہے. حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نماز روزے کتنی کر رہا ہے، حق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اس معاملے کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر کوئی شخص اپنے تمام معاملات میں اس معاملے کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ حق سے دور ہوگا، اور حق سے دور ہوگا تو شیخ کا کلام چونکہ حق ہے تو اس کلام کی فہم سے بھی دور ہوگا. حق سے مطلب اس کے اجابات آ جائیں گے. تو اس میں سب سے بڑھ کے یہی چیزیں ضرور چاہیے کہ آپ اپنے تمام معاملات میں، اپنی زندگی میں جو بھی بندہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں وہ اس معاملے کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے شیخ احمد محمد علی سے ایک دفعہ یہ سوال بھی کیا تھا. میں نے ان سے کہا کہ جی یہ دیکھیں، ہمیں ہر بندہ کہتا ہے کہ ابن عربی اتنے مشکل ہیں، سمجھ ہی نہیں آتے، تو ہمیں کیوں سمجھ میں آ جاتے ہیں یا ہمارے لیے آسان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ابن عربی کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ جو بندہ حق کے قریب ہوگا اس کو ابن عربی سمجھ میں آئیں گے اور بات ٹھیک طرح سمجھ میں آئے گی. جو بندہ اپنے معاملات میں حق سے جتنا دور ہوگا اتنی ہی اس کے اوپر یہ چیزیں مبہم ہوتی جائیں گی، وہ حجاب آ جاتا ہے. ہم یہ نہیں اس میں کہہ رہے کہ جی ہم حق سے بہت قریب ہیں. اس میں کہنے کا یہ ہے کہ ہر بندہ کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے معاملات میں کوئی بھی معاملہ ہے، دنیاوی دینی، اس میں اس معاملے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. ظاہر بات ہے غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان سے، لیکن نیت یہ ہو کہ اس کا حق ادا کرے تو تب بہتر ہو سکتا ہے معاملہ. اچھا جی ایک واقعہ بیان کیا. اچھا جی ایک واقعہ صہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ کے والد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ایک واقعہ کیا. اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں تو اس واقعے کا کوئی سراغ نہیں ملا، سند اس طرح سے نہیں ملی، کوئی نہ اس کی کوئی ایسی سند ملی ہے، نہ ہی کوئی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی اتھینٹک سورس سے یہ ملا ہے. بس یہ سنی سنائی کہانیاں ہی ہمیں ملی ہیں، یا پھر یہ تذکرہ غوثیہ ایک کتاب ہے اس کے اندر ہمیں شاید یہ ملا ہے.
تو اس وجہ سے ہم تو اس واقعے کی جب تک پراپرلی تحقیق نہ ہو جائے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. سنا تو ہے ہم لوگوں نے کافی, سنا لیکن تو پڑھا بہت نہیں دفعہ کسی ہے جگہ پہ لیکن یہ اس کی کوئی تحقیقی سند نہیں مل سکی. آگے جناب ذوالقرنین صاحب کہتے ہیں کہ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی نے اپنے مکتوبات شریف میں یہ اصطلاحات ہماؤست اور ہمازست استعمال کی ہیں. ہاں جی آپ کی بات صحیح ہے, چونکہ انہوں نے فارسی میں میں مکتوبات تھا. لکھے ہیں تو انہوں نے یہ استعمال کی ہیں, لیکن شیخ نے اپنا کلام عربی میں لکھا ہے تو شیخ نے اپنی عربی میں چیزیں بیان کی ہیں. تو اب جو یہ وہ بیان کر رہے ہیں وہ تو چونکہ ہم نے اس طرح سے ڈیٹیل سے انہیں نہ پڑھا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہے فارسی کی کہ فارسی میں سے کیا مراد ہے. تو اگر شیخ کے حوالے سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو جو شیخ کی باتیں ہیں ان کو آپ اسے ٹیلی کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے. آگے سعید خان صاحب جی کہتے ہیں کہ ڈو یو مین شیخ احمد علی ایجپشن. میٹ وہ کہنا چاہ رہی ہیں, مین نہیں ہے. اچھا ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں لیکن فزیکلی ملاقات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ میں تقریباً ان سے 12-15 سال سے رابطے میں ہی ہوں اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ جو ہے وہ تعلق رہتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. آگے سعید خان صاحب کہتے ہیں کہ احمد محمد علی صاحب سے فیس بک پر بات ہو سکتی ہے. ہاں آپ کریں, ان کی فیس بک پہ آئی ڈی ہے, میرے ساتھ فرینڈز میں بھی ہیں, آپ ان کو میسج کریں. اگر جواب دے دیں تو اچھی بات ہے, کبھی کبھی جواب دے بھی دیتے ہیں کبھی نہیں بھی دیتے, کوئی ایسا قانون ایک نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اپنی مصروفیت کے باعث بندہ دیکھتا ہے. ہاں وہ اپنی مصروفیت کے باعث دیکھیں گے, اگر ان کا وہ موقع ہوا تو جواب دے دیں گے, نہیں ہوا تو نہیں دیں گے, یہ انہیں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک اور سوال آگے. اچھا جی آگے کہ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ ابن عربی کی رومی سے ملاقات ہوئی. اصل میں کوئی ایک چھوٹی سی ملاقات بیان کی جاتی ہے لیکن وہ ابن عربی کے سورسز سے نہیں ہے. جو شیخ نے کلام لکھا ہے اس میں نہیں ذکر کیا. تو جو دوسرے سورسز ہیں, ترکی سورسز کہہ لیں یا فارسی والے کہہ لیں یا مولانا روم کے سورسز ہیں, اس حوالے سے ایک ملاقات بیان کی جاتی ہے. مولانا روم اس ٹائم بہت چھوٹے سے بچے سے تھے, 5-7 سال کے یا 4 سال کے چھوٹے بچے تھے. تو وہ مطلب اس طرح کی ایک واقعہ لکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ دمشق میں آئے تھے تو ابن عربی سے ملاقات کی تھی. لیکن انہوں نے بعد میں بھی ابن عربی کا سر قبول نہیں کیا. ان کا کلام ابن عربی کے کلام سے بالکل اس طرح سے نہیں ہے, ان کی اپنی باتیں ہیں اور وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ مثنوی میں لکھتے ہیں, شیخ اکبر کا حوالہ وغیرہ نہیں دیتے اور نہ ہی شیخ اکبر کے حوالے سے کتاب میں بات کرتے ہیں. حالانکہ وہ شیخ اکبر کے شاگرد صدر الدین کنوی کے بڑے اچھے دوست تھے, لیکن انہوں نے دوسرا جو ہے وہ مسلک اپنایا ہے. مطلب ان کا وہ اپنا ہی جو عشقیہ مسلک ہے جس میں وہ بس بے خودی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, عشق اور محبت کی. تو وہ تصوف ایک اور طرح کا تصوف ہے, اور جو شیخ اکبر کا تصوف ہے یہ حقیقت کا تصوف ہے. اس میں آپ جو ہے نا حقیقت سے لوگوں کو, سالکین کو حقائق پر مطلع کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں, نہ کہ عشق و مستی میں ڈوبا کے تو کوئی حقیقت ہی سمجھنا ہے اور گمان کے مطابق چلتا رہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے ہمارے نزدیک. آگے شعیب خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار بات ہوئی ہے ان سے, صحیح ہے, ٹھیک ہے آپ بات اگر کر سکتے ہیں تو وہ رپلائی آپ کو کریں گے, آپ بات کریں ان سے. عبداللہ صاحب کہتے ہیں جی بہت شکریہ. چلیں جی آپ کا بھی بہت شکریہ. جب تک کوئی تھوڑے سے سوال آ رہے ہیں ہم بیٹھیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. وہی نا. اچھا جی نیکسٹ کوشچن ہے جی شعیب خان صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ جی. عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ شیخ اکبر کا راستہ علم و تحقیق ہے جبکہ مولانا رومی کا راستہ عشق و مستی کا ہے. ٹھیک ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیخ اکبر کا عشق و مستی نہیں ہے. اصل میں لوگ یہ غلط کر دیتے ہیں. جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو شیخ اکبر کا راستہ عشق و مستی کا بھی ہے, علم و تحقیق کا بھی ہے, شریعت کا بھی ہے, سارے راستے ہیں, ایک راستہ نہیں ہے. باقیوں کا کسی کا ایک راستہ ہے, کسی کا دوسرا راستہ ہے. شیخ اکبر کے سارے راستے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے پیچھے حجاب محبت پڑھا ہے, ایسا محبت اور عشق کا شیخ نے اس کو ایکسپلین کیا بڑا. وہ محبت کے بارے میں شیخ نے فرمایا کہ فتوۃ مکیہ میں کہ میں عشق میں جس مقام پہ پہنچا ہوں کوئی دوسرا پہنچا ہی نہیں ہوگا, لیکن میں نے اس کو جذب کیا ہے. اس طرح کی آگے سے فضولیات جو ہیں یا جس طرح کی جو میں سکر کی باتیں ہیں وہ بیان نہیں کی. اچھا جی ٹھیک ہے جی. آج تو ہمیں 100 سے زیادہ میسج آئے ہیں. یہ ہمیں ری اسٹریم والوں نے بھی مبارکباد دے دی ہے کہ جی 100 سے زیادہ میسج لوگوں نے کیے ہیں آج. اچھا جی آگے کہتے ہیں جی عباسی والے کہتے ہیں کہ ان کا نام عرض کر دیں, تعلق جوڑنا اللہ کے سپرد. بتا دیں نام بتا دیا شیخ احمد محمد علی, نام تو پہلے بھی بتا دی. آگے جی یہ السلام علیکم میں انڈیا سے ہوں جی. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. ویس صاحب کہہ رہے ہیں جی میں انڈیا سے ہوں. وعلیکم السلام. انڈیا میں کس شہر سے ہیں یہ بھی بتائیں نا, ہمیں انڈیا کا اتنا پتہ نہیں ہے. اچھا جی شعیب خان کہتے ہیں شیخ مجمع البحرین ہیں عشق و عقل کی. ٹھیک ہے جی. اصل میں یہ جو مجمع البحرین کی اصطلاح ہے نا, یہ زیادہ تر دنیا اس کو عشق اور عقل کے لحاظ سے سمجھتی ہے. حالانکہ یہ شیخ نے اس طرح استعمال نہیں کی, کیونکہ عشق اور عقل میں ایک سینس میں آپ بات کر سکتے ہیں, یہ لو لیول کی بات ہے. لیکن شیخ اکبر جو مجمع البحرین ہے وہ حس اور معنی کا ہے. عشق العقل کو اگر آپ حس اور معنی کی اصطلاح میں لینا کہ ایک ظاہری حواس سے جو آپ کو آ رہا ہے اور ایک باطنی حواس سے,
تو شیخ اکبر آپ کو وہ دونوں طریقے لے کے آگے چلتے ہیں. عشق اور مستی تو دونوں چیزوں میں ہے, حس میں بھی عشق ہو سکتا ہے اور اگلا جو حواس ہے اس میں بھی عشق ہو سکتا ہے. تو مجمع البحرین شیخ اکبر کے نزدیک حس اور معنی کا سمندر ہے, یہ عشق اور عقل کا سمندر نہیں ہے. عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ غالب امکان کی بات کی ہے. غالب نے امکان کی بات کی ہے کہ وہ علم و تحقیق سے ہے. نہیں, غالب امکان آپ اس طرح سے نہ کہیں نا, شیخ تو سارے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, خالی علم و تحقیق نہیں ہے. عشق و مستی بھی ہے لیکن اس پہ وہ ادب کو پھر ملوز خاطر رکھتے ہیں. عشق و مستی کے اندر شیخ رہ کر وہ حقائق سمجھاتے ہیں جو اصل میں جو حقیقت ہے اس کی. یہ نہیں کہ اپنے اوپر وہ سکر والی کیفیت, یہ بد مستی نہیں ہے, آپ یہ سمجھیں, ہوش میں رہ کے. یہ ہوش والی مستی ہے. جیسے ہم جائیں گے نا, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا تو وہاں پہ ایک شراب ہوگی, جو وہ پئیں گے تو اس سے ان کو وہ سرور آئے گا لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے. یہاں پہ بھی یہی ہے. یہ ایسی شراب ابن عربی پلاتے ہیں کہ بندے کو وہ سرور بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن بندہ حواس میں بھی رہتا ہے اور اس کی حقیقت کا بھی اس کو پتہ ہوتا ہے. اصل میں اس طرح لیں اس کو. اویس صاحب کہتے ہیں جی کہ انڈیا سے حیدرآباد سے. جی ٹھیک ہے جی, ویلکم حیدرآباد دکن سے بھی. آگے جناب باسی صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں جی. عمر فاروق صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ پس منظر کا نظارہ بہت ہی پیارا ہے. جی ٹھیک ہے جناب عمر صاحب, آپ آئیں گے تو آپ کو بھی یہاں پہ نظارہ کروائیں گے. تو آگے جناب یہ ہیں صابری صاحب ہیں جی, یہ ابن عربی اور صابری مسکین صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں ابن عربی اور ابن عربی میں فرق کریں. ابن عربی اور ابن العربی میں فرق کریں. ابن العربی ہی ان کا اصل نام ہے, محی الدین ابن العربی. ابن عربی ویسے اردو لوگ یا فارسی والے یا انگلش والے لکھ دیتے ہیں, جلدی میں بول ہم بھی کئی دفعہ دیتے ہیں, اصل نام ابن العربی ہے. احمد مدری صاحب سے کیا ہے, آپ ہی کے واسطے ہمیں فائدہ ہے. ہاں جی, ہمیں بس یہ سمجھ لیں کہ اردو والوں کو جو ہے وہ ادھر سے فیض ملے گا کیونکہ یہ ہم ہی بیسیکلی زیادہ بڑا کام تو کر رہے ہیں, باقی تو اتنا ڈیٹیل میں شیخ پر اردو زبان میں تو کام نہیں ہو رہا. تو ان کی بھی جو باتیں ہیں وہ یہیں سے آگے جاتی ہیں. آج تو بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں نا. آج سے ٹاپک بھی اچھا تھا, ذرا تھوڑا سا ماحول کی بھی بات ہے نا, وہاں پہ ذرا وہ جگہ تھوڑی بند تھی, اس لیے کوشچن زیادہ نہیں آتے تھے. یہاں سے کھل گئے. کوشچن یہ جگہ بھی اچھی ہے, پرسکون جگہ ہے نا, پرسکون جگہ. یہاں پہ اگر ایک اور ہو جائے نا, یہاں پہ اس سائڈ پہ وہ پھر کیا ایک اور بینچ. ہاں بینچ نہیں, یہ تو پھر آ جائیں لیکن بعد میں تو پھر کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے جہاں پر بینچ اٹھانا اصل میں مسئلہ ہے. یہ اتنا ہیوی ہے کہ چلیں جی 1:12 ہو گئے ہیں. اگر کسی کا سوال اگر کوشچن ہے کوئی تو دیکھیں جی, ہم لوگ اس کو 3 منٹ اور بڑھا دیتے ہیں, 15 منٹ تک چلا گیا. پہلے ہم نے 10 کہا تھا لیکن 10 میں ہی وہ 2-3 سوال اور آ گئے. تو ابھی چلیں اس کو 1:13 ہو گئے ہیں, 2 منٹ ہیں. اگر کوئی ہے آپ کا سوال تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں. آ گیا جی سوال بھی. صابری مسکین صاحب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی کاوش بہت اچھی ہے. جی شکریہ جی, تھینک یو. ٹھیک ہے جناب صابری صاحب, اگر آپ کو تو اس نشست میں سے اس بیٹھک میں سے کوئی چیز سمجھ میں آئے تو پھر ہی ہم سمجھیں گے کہ ہماری کاوش میں سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, اور اگر نہ آئے تو پھر تو اچھی نہیں قرار دی جا سکتی. تو مجھے نہیں لگتا پہلی دفعہ ہی آج آپ نے سوال کیا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں ویڈیوز پرانی, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی جوائن کر سکتے ہیں لائیو. یہ کہتے ہیں کہ عوام میں ادراک آ جائے بس. اصل ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ میں آ جائیں. عوام کو تو نہیں آئیں گے, کم سے کم اہل طریقت کو ہی آ جائیں. ایک خواص کے لیے ہی ہے ویسے, تاکہ وہ جو غلط فہمیاں ان کے ذہن میں ہیں وہ تو ختم ہونا. اس کی وجہ سے سارا ہی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے, آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے, کیونکہ لوگوں نے غلط چیزوں کو اپنایا ہوا ہے اور صحیح چیزوں کو ادراک ہی نہیں ہے. تو شیخ جو ہیں وہ اصل چیز کو آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ ادھر تک پہنچیں. ہاں, عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ماشاءاللہ آج کی بیٹھک بہت زیادہ زبردست رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بے حساب جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. بہت زیادہ شکریہ, اللہ حافظ. یہ خلیل احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ خلیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم اینڈ سپیس کے بارے میں شیخ صاحب کا موقف کیا ہے؟ یہ شیخ کا موقف تو یہی ایک کتاب انگلش میں لکھی گئی ہے, ابن العربی ٹائم اینڈ کاسمالوجی. وہ نیٹ پہ آپ کو شاید PDF بھی مل جائے, اس کو لے کے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. یہ یوسف حاج صاحب ایک ہیں, UAE میں ہوتے ہیں, ادھر پڑھاتے بھی ہیں, اور شیخ کے اوپر ان کی بھی بڑا کام ہے. انہوں نے انگلش میں اپنا PhD کا تھیسس لکھا تھا, اس میں یہ سارے ہی ٹائم اینڈ کاسمالوجی کے حوالے سے شیخ کی جو ہے نا کافی بہتر باتیں ہیں, تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. شکریہ جی عمر فاروق صاحب, آپ نے دعا دی. تو 1:15 ہو گئے جی. اب اس کو زیادہ اور مزید ایکسٹینڈ نہیں کریں گے,
تو آج جو ہم لوگوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جمعے والے دن بیٹھک ہوگی تو اس میں ہم حاضر ہوں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی. بند کریں گے.